کار، کابلی والا اور الادین بے چراغ۔ حاشیے میں لکھا ہے کابلی والا بر صغیر کی تقسیم سے قبل تقریباً ہر بڑے شہر میں سود پر قرض دینے والے افغانی بکثرت نظر آتے تھے۔ ان کی شرح سود بالعموم 100% سے بھی زیادہ ہوتی تھی اور وصولی کے طریقے اس سے بھی زیادہ ظالمانہ۔ قرض لینے والے عموماً غریب غربا اور نوکری پیشہ لوگ ہوتے تھے۔ جس نے ان سے ایک دفعہ قرض لے لیا وہ تا دم مرگ سود ہی ادا کرتا رہتا تھا، اور تا دم مرگ زر اصل اور خان صاحب سر پر جوں کے توں کھڑے رہتے تھے۔ بنگال اور بعض دوسرے علاقوں میں بھی بیاج پر روپیہ چلانے والے افغانیوں کو کابلی والا کہتے تھے۔ ٹیگور نے اسی عنوان سے ایک بہت خوبصورت کہانی لکھی ہے جس کا ہمارے قضیے نما قصے سے کوئی تعلق نہیں۔ اعصاب پہ گھوڑا سوار ہے۔ علامہ اقبال نے ان شاعروں، صورت گروں اور افسانہ نویسوں پر بڑا ترس کھایا ہے جن کے اعصاب پہ عورت سوار ہے، مگر ہمارے حبیب لبیب اور ممدوح بشارت فاروقی ان بد نصیبوں میں سے تھے جن کی بے داغ جوانی اس شاعر کے کلام کی طرح تھی جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ موصوف کا کلام غلطیوں اور لطف دونوں سے پاک ہے۔ بشارت کی ٹریجڈی شاعروں، آرٹسٹوں اور افسانہ نویسوں سے کہیں زیادہ گھور گمبھیر تھی، اس لیے کہ دکھیا کے اعصاب پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوار رہا سوائے عورت کے۔ اس دور میں جسے ناحق جوانی دیوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے اعصاب پر بالترتیب ملا، ناصر بزرگ، ماسٹر فاخر حسین، ممتحن، مولوی مظفر، داغ دہلوی، سیگل اور خسر بزرگوار سوار رہے۔ خدا خدا کر کے وہ اسی ترتیب سے ان پر سے اترے تو گھوڑا سوار ہو گیا، جس کا قصہ ہم اسکول ماسٹر کا خواب میں بیان کر چکے ہیں۔ وہ سبز قدم ان کے خواب، ذہنی سکون اور گھریلو بجٹ پر جھاڑو پھیر گیا۔ روز روز کے چالان، جرمانے اور رشوت سے وہ اتنے عاجز آ چکے تھے کہ اکثر کہتے کہ اگر مجھے چوائس دی جائے کہ تم گھوڑا بننا پسند کرو گے یا اس کا مالک یا کوچوان، تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے SPCA کا انسپکٹر بننا پسند کروں گا جو ان تینوں کا چالان کرتا ہے۔ سنگین غلطی کرنے کے بعد پسبینی، ہنڈ سائٹ کا مظاہرہ کرنے والوں کی طرح وہ اس زمانے میں چوائس کی بہت بات کرتے تھے، مگر چوائس ہے کہاں؟ مہاتما بدھ نے تو دو ٹوک بات کہہ دی کہ اگر چوائس دی جاتی تو وہ پیدا ہونے سے ہی انکار کر دیتے۔ لیکن ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑے کو اگر چوائس دی جائے تو وہ اگلے جنم میں بھی گھوڑا ہی بننا پسند کرے گا۔ مہاتما بدھ بننا ہرگز پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ گھوڑیوں کے ساتھ ایسا سلوک روا نہیں رکھ سکتا تھا جیسا گوتم بدھ نے یشودھرا کے ساتھ کیا، یعنی انہیں غافل سوتا چھوڑ کر بیابان کو نکل جائے یا کسی جاکی کے ساتھ بھاگ جائے۔ گھوڑا کبھی اپنے گھوڑے پن سے شرمندہ نہیں ہو سکتا، نہ کبھی اس غریب کو فلک کے کج رفتار سے شکوہ ہوگا، نہ اپنے سوارے گردوں رکاب سے کوئی شکایت، نہ تن بتدبیر بسیار جو ماداؤں کے ہرجائی پن کا کوئی گلہ۔ یہ تو آدمی ہی ہے جو ہر دم اپنے آدمی پن سے نادم و نالاں رہتا ہے اور اس فکر میں غلطاں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ گھوڑا تانگا رکھنے اور اسے ٹھکانے لگانے کے بعد بشارت میں بظاہر دو متضاد تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پہلی تو یہ کہ گھوڑے اور اس کے دور و نزدیک کے تمام متعلقات سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو گئی۔ تنہا ایک لنگڑے گھوڑے نے انہیں جتنا نقصان پہنچایا اتنا تمام ہاتھیوں نے مل کر پورس کو نہیں پہنچایا ہوگا۔ دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اب وہ سواری کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آدمی کو ایک دفعہ سواری کی عادت پڑ جائے تو پھر اپنی ٹانگوں سے ان کا فطری کام لینے میں توہین کے علاوہ نقاہت بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان کی لکڑی کی بزنس اب کافی پھیل گئی تھی، جسے وہ کبھی اپنی دوڑ دھوپ کا پھل اور کبھی اپنے والد بزرگوار کی جوتیوں کا طفیل بتاتے تھے، جبکہ خود بزرگوار اسے بھاگیوان گھوڑے کے قدموں کی برکت پر محمول کرتے تھے۔ برصورت قابل غور بات یہ کہ ان کی ترقی کا محرک اور سبب کبھی پیروں اور جوتیوں کی سطح سے اوپر نہیں گیا۔ کسی نے، بلکہ خود انہوں نے بھی ذہانت اور فراست کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا۔ لکڑی کی بکری بڑھی تو دفتروں کے چکر بھی بڑھے، اسی قدر سواری کی ضرورت میں اضافہ ہوا۔ اس زمانے میں کمپنیوں میں رشوت نہیں چلتی تھی، لہٰذا کام نکالنے میں کہیں زیادہ ذلت و خواری ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں ایماندار افسر کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ جب تک بیجا سختی، خوردہ گیری اور اڑیل اور سڑیل پن سے سب کو اپنی ایمانداری سے عاجز نہ کر دے، وہ اپنی ملازمت کو پکا اور خود کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ بے ایمان افسر سے بزنس مین بآسانی نمٹ لیتا ہے، ایماندار افسر سے اسے ہول آتا ہے۔ چنانچہ صورت یہ تھی کہ کمپنی سے لکڑی اور کھوکھوں کا آرڈر لینے کے لیے 5 چکر لگائیں تو بل کی وصولی کے لیے 10 چکر لگانے پڑتے تھے۔
جب سے کمپنیاں لیچڑ ہوئیں انہوں نے 10 پھیروں کا کرایہ اور محنت بھی لاگت میں شامل کر کے قیمتیں بڑھا دیں۔ ادھر کمپنیوں نے ان کی نئی قیمتوں کو لٹس قرار دے کر 10% کٹوتی شروع کر دی۔ بات وہیں کی وہیں رہی، فرق صرف اتنا پڑا کہ ہر دو فریق ایک دوسرے کو لالچی، کائیاں اور چور سمجھ کر لین دین کرنے لگے، اور یہ چوکس اور کامیاب بزنس کا بنیادی اصول ہے۔ اب بغیر سواری کے گزر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی سواری موزوں رہے گی۔ ٹیکسی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ٹیکسی صرف خاص موقعوں پر استعمال ہوتی تھی، مثلاً ہارٹ اٹیک کے مریض کو اسپتال لے جانے، اغوا کرنے، ڈاکہ ڈالنے اور پولیس والوں کو لفٹ دینے کے لیے۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ مریض کو ٹیکسی میں ڈال کر اسپتال لے جاتے تھے، تو فقط یہ معلوم کرنے کے لیے لے جاتے تھے کہ زندہ ہے یا مر گیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی جنا اور سول اسپتال میں صرف انہی مریضوں کو داخلہ ملتا تھا جو پہلے اسی اسپتال کے کسی ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک میں پریپریٹری یعنی ابتدائی علاج کروا کے اپنی حالت اتنی غیر کر لیں کہ اسی ڈاکٹر کے توسط سے اسپتال میں آخری منزل آسان کرنے کے لیے داخلہ مل سکے۔ ہم اسپتال میں مرنے کے خلاف نہیں، ویسے تو مرنے کے لیے کوئی بھی جگہ ناموزوں نہیں، لیکن پرائیویٹ اسپتال اور کلینک میں مرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد، جمع جتھا اور بینک بیلنس کے بٹوارے پر پسماندگان میں خون خرابہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب ڈاکٹروں کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ افسوس شاہجہاں کے عہد میں پرائیویٹ اسپتال نہ تھے، وہ ان میں داخلہ لے لیتا تو قلعہ آگرہ میں اتنی طویل مدت تک اسیر رہنے اور ایڑیاں رگڑ کر جینے سے صاف بچ جاتا، اور اس کے چاروں بیٹے تخت نشینی کی جنگ میں ایک دوسرے کا سر قلم کرنے کے جتن میں سارے ہندوستان میں آنکھ مچولی کھیلتے نہ پھرتے، کیونکہ فساد کی جڑ یعنی سلطنت و خزانہ تو بلوں کی ادائیگی میں نہایت پرامن طریقے سے جائز وارثوں یعنی ڈاکٹروں کو منتقل ہو جاتا، بلکہ انتقال اقتدار کے لیے فرسودہ ایشیائی رسم یعنی بادشاہ کے انتقال کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ جیتے جی تو ہر حکمراں انتقال اقتدار کو اپنا ذاتی انتقال سمجھتا ہے۔ بلوں کی وصولی کے سلسلے میں وہ کئی بار سائیکل رکشہ میں بھی گئے، لیکن ہر بار طبیعت منغص ہوئی۔ پیڈل رکشہ چلانے والے کو اپنے سے دگنی راز ڈھونی پڑتی تھی، جبکہ خود سواری کو اس سے بھی زیادہ بھاری بوجھ اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ اپنے ضمیر سے بوجھوں مرتی تھی۔ ہمارے خیال میں آدمی کو آدمی ڈھونے کی اجازت صرف 2 صورتوں میں ملنی چاہیے۔ اول اس موقع پر جب دونوں میں سے ایک وفات پا چکا ہو، دوسرے اس صورت میں جب دونوں میں سے ایک اردو نقاد ہو جس پر مردے ڈھونا فرض ہی نہیں، ذریعہ معاش اور وجہ شہرت بھی ہو۔ 2 دفعہ بسوں کی ہڑتال کے دوران بشارت کو سائیکل پر بھی جانا پڑا۔ ان پر انکشاف ہوا کہ کراچی میں 12 ماسی باد مخالف کے سبب سائیکل اور سیاست 10 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوا گویا سارا شہر ایک بگولے کی آنکھ میں بسا دیا گیا ہے۔ اب اسے مغرب سے چلنے والی سمندری ہوا کی کینہ پروری کہیے یا کراچی والوں کی شومی قسمت، آپ سیاست میں یا سائیکل پر کسی بھی سمت نکل جائیں، آپ کو ہوا ہمیشہ مخالف ہی ملے گی۔ ہر 2 عمل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی آندھی میں پتنگ اڑانے کی کوشش کرے۔ ایک آدھ دفعہ خیال آیا کہ بسوں میں دھکے کھانے اور اسٹرپ ٹیز کروانے سے تو بہتر ہے کہ آدمی موٹر سائیکل خرید لے۔ موٹر سائیکل رکشہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ 3 پہیوں پر خودکشی کا یہ سہل اور شرطیہ طریقہ ابھی رائج نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں عام آدمی کو خودکشی کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں اور کھکھیڑ اٹھانی پڑتی تھی۔ گھروں کا یہ نقشہ تھا کہ ایک ایک کمرے میں 10 آدمی اس طرح ٹھوسے ہوتے کہ ایک دوسرے کی آنتوں کی قراقر تک سن سکتے تھے۔ ایسے میں اتنا تخلیہ کہاں نصیب کہ آدمی پھانسی کا پھندا کڑے میں باندھ کر تنہا سکون سے لٹک سکے۔ علاوہ ازیں کمرے میں صرف ایک ہی کڑا ہوتا تھا جس میں پہلے ہی ایک پنکھا لٹکا ہوتا تھا۔ گرم کمرے کے مکین اس کی جگہ کسی اور کو لٹکنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ رہے پستول اور بندوق تو ان کے لیے لائسنس کی شرط تھی جو صرف امیروں، وڈیروں اور افسروں کو ملتے تھے۔ چنانچہ خودکشی کرنے والے ریل کی پٹڑی پر دن بھر لیٹے رہتے کہ ٹرین 20 گھنٹے لیٹ ہوتی تھی۔ آخر غریب موت سے مایوس ہو کر کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے۔ موٹر سائیکل میں بشارت کو سب سے بڑی قباحت یہ نظر آئی کہ موٹر سائیکل والا سڑک کے کسی بھی حصے پر موٹر سائیکل چلائے، محسوس یہی ہوگا غلط جگہ چلا رہا ہے۔ ٹریفک کے حادثات کے اعداد و شمار پر ریسرچ کرنے کے بعد ہم بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے ہاں پیدل چلنے اور موٹر سائیکل چلانے والے کا نارمل مقام ٹرک اور منی بس کے نیچے ہے۔ دوسری مصیبت یہ کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو 5 سال سے کراچی میں موٹر سائیکل چلا رہا ہو اور کسی حادثے میں ہڈی پسلی نہ توڑوا چکا ہو۔
مگر ٹھہریے، خوب یاد آیا، ایک شخص بے شک ایسا ملا جو 7 سال سے کراچی میں بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے موٹر سائیکل چلا رہا تھا، مگر وہ صرف موت کے کنویں میں چلاتا تھا۔ تیسری قباحت انہیں یہ نظر آئی کہ مین ہول بناتے وقت کراچی میونسپل کارپوریشن 2 باتوں کا ضرور لحاظ رکھتی ہے۔ اول یہ کہ وہ ہمیشہ کھلے رہیں تاکہ ڈھکنا دیکھ کر چوروں اور اچکوں کو خواہ یہ تجسس نہ ہو کہ نہ جانے اندر کیا ہے۔ دوم، دہانہ اتنا چوڑا ہو کہ موٹر سائیکل چلانے والا اس میں اندر تک بغیر کسی رکاوٹ کے چلا جائے، آسانی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ، پیچھے بیٹھی سواری کے ساتھ۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ جب ہر سواری کے حسن و قبح پر باقاعدہ غور اور آپ سے مشورہ کیا گیا تو گدھے اور گدھا گاڑی کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک وجہ تو وہی ہے جو مان آپ کے ذہن میں آئی۔ دوسری یہ کہ جب سے ہم نے گدھے پر چیسٹرٹن کی مارکا ہارا نظم پڑھی ہے، ہم نے اس جانور پر ہنسنا اور اسے حقیر سمجھنا چھوڑ دیا۔ 11 برس لندن میں رہنے کے بعد ہم پر بالکل واضح ہو گیا کہ مغرب میں گدھے اور الو کو گالی نہیں سمجھا جاتا، بالخصوص الو تو الوئے فکر اور دانائی کا سمبل ہے۔ یہاں اول تو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو صحیح معنوں میں الو کہلانے کا مستحق ہو، لیکن اگر کسی کو الو کہہ دیا جائے تو وہ اپنے جاں میں بلکہ اپنے پروں میں پھولا نہیں سمائے گا۔ لندن کے چڑیا گھر میں الوؤں کے کچھ نہیں تو 15 پنجرے تو ضرور ہوں گے۔ ہر بڑے مغربی ملک کا نمائندہ الو موجود ہے۔ ہر پنجرا اتنا بڑا جتنا اپنے یہاں شیر کا ہوتا ہے، اور ہر الو اتنا بڑا جتنا اپنے یہاں کا گدھا۔ اپنے یہاں کو الو تو ان کے سامنے بالکل ہی الو معلوم ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں اینک سازوں کی سب سے بڑی کمپنی ڈونلڈ ایچسن کا لوگو، تجارتی نشان، الو ہے، جو ان کے سائن بورڈ، لیٹر ہیڈ اور بلوں پر بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ایک بڑے اسٹاک بروکر کا لوگو الو ہے۔ یہ محض سنی سنائی بات نہیں، ہم نے خود ڈونلڈ ایچسن کی اینک لگا کر اسٹاک بروکر مذکور کے مشورے اور پیشگوئی کے مطابق کمپنی شیئرز، حصص اور بانڈز کے 3-4 فارورڈ سودے کیے، جن کے بعد ہماری صورت دونوں کے لوگوں سے ملنے لگی۔ سابق پریزیڈنٹ کارٹر کی ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان گدھا تھا، بلکہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ پارٹی پرچم پر بھی یہی بنا ہوتا ہے۔ اسی پرچم تلے پوری امریکن قوم ایران کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ ہمارا مطلب ہے بے حس و حرکت۔ مغرب کو گدھے میں قطعی کوئی مضحکہ خیز بات نظر نہیں آتی۔ فرانسیسی مفکر اور انشائیہ نگار مونتین تو اس جانور کے اوصاف حمیدہ کا اس قدر معترف اور معرف تھا کہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ روئے زمین پر گدھے سے زیادہ پر اعتماد، مستقل مزاج، گمبھیر، دنیا کو حقارت سے دیکھنے والا اور اپنے ہی دھیان اور دھن میں مگن رہنے والا اور کوئی ذی روح نہیں ملے گا۔ ہم ایشیائی دراصل گدھے کو اس لیے ذلیل سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ انسانی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ اپنی سہار اور بساط سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، اور جتنا زیادہ پٹتا اور بھوکوں مرتا ہے اتنا ہی اپنے آقا کا مطیع و فرما بردار اور شکر گزار ہوتا ہے۔ سواریوں کے حسن و قبا پر مدلل بحث سے صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ بشارت نے ظاہر یہ کیا کہ وہ فقط استدلال اور رد و قبول کے عمل سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کار خریدنا کاروباری ضرورت سے زیادہ ایک منطقی تقاضا ہے، اور خدا نخواستہ نہ خریدی تو کاروبار تو ٹھپ ہوگا سو ہوگا، منطق کا خون ہو جائے گا، اور ارسطو کی روح جنت میں یا جہاں کہیں بھی وہ ہے تڑپ اٹھے گی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ انہیں زندگی میں جس شے کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی وہ دراصل کار نہیں، اسٹیٹس سمبل تھا۔ جب کوئی شخص دوسروں کو قائل کرنے کے لیے زور شور سے فلسفہ اور منطق بگھارنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اندر سے وہ بیچارہ خود بھی ڈھلمل ہے اور کسی ایسے جذباتی اور نامعقول فیصلے کا عقلی جواز اور توجیہ تلاش کر رہا ہے جو وہ بہت پہلے کر چکا ہے۔ ہنری ہشتم نے تو محض اپنی ملکہ کو طلاق دینے اور دوسری عورت سے شادی رچانے کی خاطر پاپائے روم سے قطع تعلق کر کے ایک نئے مذہب کی داغ بل ڈال دی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انگلینڈ کے مذہب یعنی چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد ایک طلاق پر رکھی گئی تھی۔ مرزا کہتے ہیں کہ فی زمانہ نئے مذہب کی ایجاد کا اس سے زیادہ معقول جواز اور ہو بھی نہیں سکتا۔ بشارت کافی عرصے سے سیکنڈ ہینڈ کار کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے کہ ایک دن خبر ملی کہ ایک برٹش کمپنی کے انگریز افسر کی 6 سلنڈر کی بہت بڑی کار بکاؤ ہے۔ افسر کا 2 مہینے قبل اچانک انتقال ہو گیا تھا اور اب اس کی جوان بیوہ اسے اونے پونے ٹھکانے لگانا چاہتی تھی۔ بشارت نے بیوہ کو ایک نظر دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کی کار کو، جسے انہوں نے ہنوز دور سے بھی نہیں دیکھا تھا، خرید لیں گے۔
وہ اس کمپنی کو 3 سال سے چیڑ کے پیکنگ کیس اور لکڑی سپلائی کر رہے تھے۔ کمپنی کے پارسی چیف اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ آپ یہ کار 3,483 روپے 10 آنے اور 11 پیسے میں لے جائیے۔ ممکن ہے پڑھنے والوں کو یہ رقم اور آخری پائی تک کی باریکی عجیب لگے، مگر بشارت کو عجیب نہیں لگی، اس لیے کہ یہ وہ رقم تھی جو کمپنی ایک عرصے سے اس بہانے سے دبائے بیٹھی تھی کہ انہوں نے ناقص کھوکھے سپلائی کیے، جس کی وجہ سے چنیوٹ اور سیالکوٹ میں سیلاب کے دوران کمپنی کے سارے مال کی لگدی بن گئی۔ بشارت کہتے تھے کہ میں نے 12 آنے میں چیڑ کے کھوکھے سپلائی کیے تھے، آبدوز یا کشتی نو نہیں۔ کمپنی کے کھسیانے افسر ایکٹ آف گاڈ یعنی آفت سماوی کا الزام آج اس پر لگا رہے ہیں۔ خوبصورت میم نے، جس کے بیوہ ہونے سے وہ ناخوش نہ تھے لیکن جسے بیوہ کہتے ہوئے ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، یہ پخ اور لگا دی کہ 3 مہینے بعد جب وہ بٹوری جہاز سے لندن جائے گی تو اس کے سامان کی پیکنگ کے لیے مفت کریٹ ماں کیلوں اور ترکھان کے سپلائی کرنے ہوں گے۔ اس شرط کو انہوں نے نہ صرف منظور کیا بلکہ اپنی طرف سے یہ اور اضافہ کیا کہ میں روزانہ آپ کے بنگلے آ کر آپ کی اور اپنی نگرانی میں خود بنفس نفسانی پیکنگ کراؤں گا۔ بشارت نے چیف اکاؤنٹنٹ سے کہا کہ کار بہت پرانی ہے، 2,500 میں مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا منظور، بشرطے کہ آپ اپنے ناقص کھوکھوں کا بل گھٹا کر 2,500 کر دیں۔ بشارت نے میم سے فریاد کی کہ قیمت بہت زیادہ ہے، کہہ سن کے کچھ کم کرا دو۔ اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اتنی حاشیہ آرائی اور کر دی کہ غریب آدمی ہوں، تلے اوپر کے 7-8 بچے ہیں، ان کے علاوہ 13 بھائی بہن مجھ سے چھوٹے ہیں۔ یہ سنتے ہی میم کے چہرے پر حیرت، ہمدردی اور ستائش کا ملا جلا ایکسپریشن آیا۔ کہنے لگی، Oh dear, I see what you mean. Your parents too were poor but passionate. اس پر انہیں بہت طیش آیا۔ جواباً یہ کہنا چاہتے تھے کہ تم میرے باپ تک کیوں جاتی ہو، لیکن اس جملے کی با محاورہ انگریزی نہیں بنی اور جو لفظی ترجمہ مان ان کی زبان پر آتا رہ گیا اس پر خود انہیں ہنسی آ گئی۔ انہوں نے اسی وقت دل میں فیصلہ کیا کہ اب کبھی اپنے بچوں اور بھائی بہنوں کی تعداد بتانے میں مبالغے سے کام نہیں لیں گے، سوائے راشن کارڈ بنواتے وقت۔ اتنے میں میم بولی کہ ان داموں یہ کار مہنگی نہیں، اس سے زیادہ تو میرے شوہر کے ٹیک یعنی ساگوان کے تابوت کی لاگت آئی تھی۔ اس پر سیلز مین شپ کے جوش میں بشارت کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ میڈم آئندہ آپ بالکل یہ چیز ہم سے آدھے داموں میں لے لیجئے گا۔ میم مسکرا دی اور سودا پکا ہو گیا، یعنی 3,453 روپے 10 آنے اور 11 پائی میں کار ان کی ہو گئی۔ اس واقعے کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ آئندہ کسی گاہک کے نام کا بل بناتے تو یہ لحاظ ضرور رکھتے کہ کم سے کم قیمت پر مال بیچیں تاکہ کم سے کم رقم ڈوبے، اور اگر مرحوم نادہندہ کی حسین بیوہ سے رقم کے عوض کوئی چیز لینی پڑے تو کم سے کم داموں میں ہاتھ لگ جائے۔ بشارت اس زوم میں مبتلا تھے کہ انہوں نے سستے داموں کار خریدی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کھوکے گھاٹے سے بیچے تھے۔ لیکن خوش فہمی اور مغالطے سے دل خوش ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ مرزا اسی بات کو اپنے بغراتی انداز میں یوں کہتے ہیں کہ ہم نے 52 گز گہرے ایسے اندھے کنویں بھی دیکھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو اوندھا دیں، یعنی سر کے بل الٹے کھڑے ہو جائیں تو 52 گز کے مینار بن جائیں گے۔ بہرکیف بشارت نے بیج رنگ کی کار خرید لی۔ وہ انتہائی منکسر مزاج آدمی ہیں، چنانچہ دوستوں سے یہ تو نہیں کہا کہ ہم بھی کار والے ہو گئے، البتہ اب ایک ایک سے کہتے پھر رہے ہیں کہ آپ نے بیج رنگ دیکھا ہے۔ ہر شخص نفی میں گردن ہلاتا، فرماتے صاحب انگریز نے عجب رنگ ایجاد کیا ہے، اردو میں تو اس کا کوئی نام بھی نہیں، نمونہ حاضر خدمت کروں گا۔ حاشیے میں لکھا ہے، افسوس ہمیں احساس نہیں کہ ہمارے ہاں رنگوں کے قدیم اور خوبصورت نام بڑی تیزی سے متروک ہو رہے ہیں، کل انہیں کون پہچانے گا؟ شنگرفی، ملاگیری، اگرئی، انابی، کپاسی، کبودی، شتری، زمردی، پیازی، قرمزی، کاہی، کاکریزی، کاسنی، نقرئی، قناویزی، موتیا، نیلوفری، دھانی، شربتی، فالسئی، جامنی، نسواری، چمپئی، تربوزی، مٹیالہ، گیروا، مونگیا، شہتوتی، ترنجی، انگوری، کشمشی، فاختئی، ارغوانی، پستئی، شفتالو، تاؤسی، آبنوسی، اودی، انبری، ہنائی، بنفشی، کسمبری، توسی اور صوفیانہ سوقیانہ۔ ہم نے اپنے لفظ خزانے پر لات ماری سماری، اپنی دھرتی سے پھوٹنے والی دھنک پر بھی خاک ڈال دی۔ کار خریدتے ہی وہ بے حد سوشل ہو گئے
اور ایسے لوگوں کے گھر بھی بیج رنگ کا نمونہ دکھانے کے لیے جانے لگے جن سے وہ عید بقرعید پر بھی ملنے کے روادار نہ تھے۔ جو دوست احباب یہ عجوبہ دیکھنے ان کے گھر آتے انہیں مٹھائی کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے تھے۔ اسی مبارک سلامت میں ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک دن ایک دوست کے ہاں کار کی رونمائی کروانے جا رہے تھے کہ وہ آدھے راستے میں ہچکولے کھانے لگی۔ پھر اس پر کالی کھانسی کا دورہ پڑا۔ حب سے دم کے سبب دھڑکن کبھی ہلکی ہلکی سنائی دیتی، کبھی بالکل غائب۔ خیال ہوا مکر کیے پڑی ہے۔ دفتن سنبھالا لیا۔ ہیڈ لائٹ میں ایک لہجے کے لیے روشنی آئی۔ ہارن نے کچھ بولنا چاہا مگر نقاہت مانے ہوئی۔ چند لمحوں بعد دھکڑ دھکڑ دھک دھک دھوں کر کے جہاں کھڑی تھی وہیں انجر پنجر بکھیر کے ڈھیر ہو گئی۔ ریڈیٹر کے ایک سرے سے بھاپ اور دوسرے سے تلل تلل پانی نکلنے لگا۔ گدھا گاڑی سے کھنچوا کر گھر لائے۔ مستری کو گھر بلا کر دکھایا۔ اس نے بونٹ کھولتے ہی 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے اپنا ماتھا پیٹا۔ بشارت نے پوچھا خیر تو ہے؟ بولا بہت دیر کر دی، اس میں تو کچھ رہا نہیں، سب پرزے جواب دے چکے ہیں، آپ کو مجھے 6 مہینے پہلے بلانا چاہیے تھا۔ بشارت نے جواب دیا کہ بلاتا کہاں سے، خریدے ہوئے کل 1 مہینہ ہوا۔ بولا تو پھر خریدتے وقت پوچھا ہوتا۔ آدمی سراہی بھی خریدتا ہے تو پہلے ٹن ٹن بجا کر دیکھ لیتا ہے، یہ تو کار ہے۔ آپ زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو میں فی الحال کام چلاؤ مرمت کیے دیتا ہوں۔ بزرگ کہہ گئے ہیں کہ آنکھوں گوڑوں میں پانی اتر آئے تو معجون اور چمپی مالش کارگر نہیں ہوتی، پھر تو لاٹھی بیساکھی چاہیے یا جوان جورو۔ بشارت کو اس کی یہ بے تکلفی بہت ناگوار گزری، مگر غرض مند صرف آئینے کا منہ چڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد کار مستقل خراب رہنے لگی۔ کوئی پرزہ درست معلوم نہیں ہوتا تھا، صرف ریئر ویو مرر یعنی پیچھے آنے والی ٹریفک دکھانے والا آئینہ صحیح کام کر رہا تھا۔ بعض اوقات کار کی رفتار گدھا گاڑی سے بھی زیادہ سست ہو جاتی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسی میں باندھ کر کشا کشا لائی جاتی تھی۔ میں خود آئی نہیں، لائی گئی ہوں۔ کار اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہ گدھا گاڑی کا کرایہ اور باندھنے کے لیے رسی وغیرہ ضرور رکھ لیتے تھے۔ اس مشینی جنازے کو گلیوں میں کھینچے پھرنے کا عمل، جسے وہ ٹو کرنا کہتے تھے، اس کثرت سے دہرایا گیا کہ گھر میں کسی نیفے میں کمر بند اور چارپائی میں ادوان نہ رہی، اور ثانی الذکر پر سونے والے رات بھر کروٹ کروٹ جھولا جھولنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن بنارس خاں چوکیدار کی بکری کی زنجیر کھول لائے۔ مرزا کہتے ہی رہ گئے کہ جو زنجیر بالشت بھر کی بکری کو جو 3 دفعہ ہری یعنی امید سے ہو چکی ہے قابو میں نہ رکھ سکی، وہ تمہاری بے کہی کار کو کیا خاک باندھ رکھے گی؟ ہر فن مست مولا، الادین بے چراغ۔ ڈرائیور کا مسئلہ خود بخود اس طرح حل ہو گیا کہ مرزا وحید الزماں بیگ عرف خلیفہ، جو کچھ عرصے پہلے ان کا تانگا چلا چکا تھا، جس کا مفصل حال ہم اسکول ماسٹر کا خواب میں بیان کر چکے ہیں، نے خود کو اس خدمت پر مامور کر لیا۔ تنخواہ البتہ دگنی مانگی، جس کا جواز یہ پیش کیا کہ پہلے آدھی تنخواہ پر اس لیے کام کرتا تھا کہ گھوڑے کا دانہ چارہ خود بازار سے لاتا تھا۔ پہلے پہل کار دیکھی تو بہت خوش ہوا، اس لیے کہ اس کی لمبائی گھوڑے سے 3 ہاتھ زیادہ تھی۔ دوسرے، اس پر صبح شام خریرا کرنے کا جھنجٹ نہیں تھا۔ آبائی پیشہ حجامی، لیکن وہ ہر فن مولا نہیں، ہر فن مست مولا تھا۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو اور بگاڑا نہ ہو۔ کہتا تھا کہ جس زمانے میں وہ برما فرنٹ پر جاپانیوں کو شکست دے رہا تھا تو ان کی سرکوبی سے جو وقت بچتا، جو کہ بہت کم بچتا تھا، اس میں فوجی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ اس کی سواریوں نے کبھی اس کی ڈرائیونگ پر ناک بھون نہیں چڑھائی۔ بڑے سے بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تو کسی سواری کی موت واقع نہیں ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گوروں کی میت گاڑی چلاتا تھا۔ جو شیخی بھری کہانیاں وہ سناتا تھا، ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ ریجمنٹ کے مرنے والوں کو اتھلی قبر تک پہنچانے اور جو فی الحال نہیں مرے تھے ان کی حجامت کے فرائض اس نے اپنی جان پر کھیل کھیل کر انجام دیے۔ اس بہادری کے صلے میں اسے ایک کانسی کا میڈل ملا تھا جو 1947 کے ہنگاموں میں ایک سردار جی نے کرپان دکھا کر چھین لیا۔ ایسے انا بھرے غباروں میں سوئی چبھونا چنداں ضروری نہیں، البتہ اتنی تصدیق ہم بھی کر سکتے ہیں کہ جب سے اس نے سنا کہ بشارت کار خریدنے والے ہیں، اس نے گل بادشاہ خان ٹرک ڈرائیور سے کار چلانی سیکھ لی، مگر یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی شخص لوہار کی شاگردی اختیار کر کے سنار کا کام شروع کر دے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ اس زمانے میں ایک اینگلو انڈین سارجنٹ لیا کرتا تھا، جس کے سارے کنبے کے بال وہ 5-6 سال سے کاٹ رہا تھا۔ خلیفہ کا اپنا بیان تھا کہ سارجنٹ نے جنا کوٹ کے پاس والے میدان میں میرا ٹیسٹ لیا۔ ٹیسٹ کیا تھا؟ فقط ضابطے کی خانہ پوری کہیے۔ بولا ویل کیلف، کار سے انگلش کا 8 کا فگر بنا کر دکھاؤ۔
صرف اس ایریا میں جہاں ہم یہ لال جھنڈی لیے کھڑا ہے، اس لائن کو کراس نہیں کرنا۔ 8 ایک دم ریورس میں بنانا مانگتا۔ یہ سنتے ہی میں بھچک رہ گیا۔ ریورس میں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ گل بادشاہ خان سے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ استاد مجھے ریورس میں بھی چلانا سکھا دو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے استاد نے نہیں سکھایا، نہ کبھی اس کی ضرورت پڑی۔ میرا استاد چنار گل خان بولتا تھا کہ شیر، ہوائی جہاز، گولی، ٹرک اور پٹھان ریورس گیئر میں چل ہی نہیں سکتے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ چقندر کی دم، میں انگلش کا 8 کا ہنسا بنا سکتا تو تیرے جیسے بھالو کی حجامت کائے کو کرتا؟ غلام محمد گورنر جنرل کی چمپی مالش کرتا؟ کیا بتاؤں اس گنہگار نے کیسے کیسے پاپڑ بیلے ہیں۔ جی ہاؤس میں مالی کا کام بھی کیا ہے، ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں اگائی، البتہ کراچی میں کیا نام اس کا ٹیولپ اگا کے دکھایا ہے۔ پر بڑے آدمیوں کی کوٹھیوں میں پھولوں کو کوئی نگاہ بھر کے نہیں دیکھتا، بس مالی خود ہی پھول اگاتے ہیں اور خود ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہو لیتے ہیں۔ ہدایت اللہ بیرا میرے کو بولتا تھا کہ جی صاحب کا ہر عضو مفلوج ہو گیا ہے، زبان بھی اسی حالت میں ہر آئے گئے کو مادر پدر کرتا رہتا ہے۔ پر آدمی ہے نر، چھوٹوں پہ گالی ضائع نہیں کرتا۔ جیسے جیسے طاقت جواب دے رہی ہے، گالی اور زبان اور موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بات اب صرف اس کا خدمتگار بیرا اس کے منہ سے اپنا کان بھیڑا کر سنتا اور سمجھتا ہے۔ وہی اس کی پنجابی گالی کا دلی والوں کی اردو میں ترجمہ کر کے قرۃ اللہ شباب صاحب کو بتاتا ہے۔ وہ فٹافٹ اس کا انگریزی ترجمہ کر کے جی کی امریکی سیکریٹری مس روتھ مورل کو بتاتے ہیں۔ پھر وہ پٹاخہ فاریز لوگوں اور وزیروں سفیروں کو کولے مٹکا مٹکا کر بتاتی ہے کہ جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مل کے بہت جی خوش ہوا۔ کئی دفعہ جی چاہا کہ جی کو اپنی مالش سے ٹھیک کر دوں، 2 منٹ میں ناف اور رگ پٹے ایسے بٹھا دوں کہ ہرن کے موافق قلانچے بھرتا رہے پھرے۔ پر یہ سوچ کے چپ ہو رہا کہ کل کلاں کو وہ فوت ہو گیا جو کہ اسے ہونا ہے تو مجھے جیل اور تیل کی بوتل کو معائنے کے لیے بھیج دیں گے۔ تو جناب عالی سارجنٹ نے اپنے بوٹ سے زمین پر 8 بنا کر دکھایا۔ لا حول ولا قوت۔ میں بے فضول ڈر گیا تھا۔ اب پتہ چلا کہ سائنسی میں جسے اٹیرن کہتے ہیں اسے انگریزی میں فگر آف 8 کہتے ہیں۔ جنگلی گھوڑے کو سدھانے اور اس کی ساری مستی نکالنے کے لیے اسے تیزی سے 2 گھڑی پھرت چکر دینے کو اٹیرن کہتے ہیں۔ تو گویا ڈرائیونگ ٹیسٹ کا یہ مقصد ہے۔ پر میں کچھ نہیں بولا، بس جلال تو کہہ کے ریورس میں 8 کے بجائے کسے ہوئے ہزار بند کی سی گرہ بنانے لگا کہ یکایک پیچھے سے سارجنٹ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ اسٹاپ اسٹاپ یو ایڈیٹ! وہ اپنی جان بچانے کے لیے کار کے بمپر پہ لال جھنڈی سمیت چڑھ گیا تھا۔ ہزار بند کی گرہ میں لپٹتے لپٹتے یعنی کار کے نیچے آتے آتے بچا۔ میں نے کہا سر دوبارہ ٹیسٹ کے لیے آ جاؤں، مگر اس نے دوبارہ ٹیسٹ لینا مناسب نہ سمجھا۔ دوسرے دن آپ کے غلام کو لائسنس مل گیا۔ آپ کی جوتیوں کی تو فیل، ہر فن میں طاق ہوں، مجھے کیا نہیں آتا۔ جراحی بھی کی ہے، ایک آپریشن بگڑ گیا تو کان پکڑے۔ ہوا یوں کہ میرا دوست اللن اپنی ماموزاد بہن پر دل و جان سے فریفتہ تھا، پر وہ کسی طور شادی پر رضامند نہیں ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں اللن کو یہ وہم ہو گیا کہ اس کی بائیں ران پہ جو مسا ہے اس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی۔ میں نے وہ مسا کاٹ دیا، ناسور بن گیا، وہ لنگڑا ہو گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں نے سرجری نہیں کی۔ وہ لڑکی آخر کے تئیں میری زوجہ بنی، میری دائیں ٹانگ پر مسا ہے۔ کار متعدد اندرونی و غیر اندرونی، خفیہ اور اعلانیہ امراض میں مبتلا تھی۔ ایک پرزے کی مرمت کرواتے تو دوسرا جواب دے دیتا، جتنا پیٹرول جلتا اتنا ہی موبل آئل، اور ان دونوں سے دگنا ان کا اپنا خون جلتا۔ آج کلچ پلیٹ جل گئی تو کل ڈائنمو بیٹھ گیا، اور پرسوں گیئر بکس بدلوا کر لائے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سیٹ کے نیچے کدال چلا رہا ہے۔ خلیفہ نے تشخیص کی کہ صاحب اب یونیورسل اڑی کر رہا ہے۔ پھر بریک گڑبڑ کرنے لگے۔ مستری نے کہا ماڈل بہت پرانا ہے، پرزے بننے بند ہو گئے، آپ کہتے ہیں تو مرمت کر دوں گا، مگر مرمت کے بعد بریک یا تو مستقل لگا رہے گا یا مستقل کھلا رہے گا، سوچ کر دونوں میں سے چوز کر لیجئے۔ 2 ہفتے بعد خلیفہ نے اطلاع دی کہ کار کے شاک ابزرورز ختم ہو گئے۔ وہ شاک ایبزاربرز کو شاک آبزرورز کہتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ شاک روکنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ جہاں دیدہ بڑے بوڑھوں کی مانند ہو گئے تھے جو کسی نیم تاریک کونے یا زینے کے نیچے والی تکونی بخاری میں پڑے پڑے صرف آبزرو کر سکتے ہیں۔ جو نا خلط دکھائیں سو ناچار دیکھنا، یہ مقام خود شناسی اور دانائی کا ہے۔ جب انسان بچشم خود لغو سے لغو حرکت اور کرتوت دیکھ کر نہ آزردہ ہو، نہ طیش میں آئے اور نہ ماحول پر لاحول پڑے،
تو اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہم دوسری وجہ بیان کریں گے، وہ یہ کہ اب وہ جہاں دیدہ بردبار اور درگزر کرنے والا ہو گیا ہے، اور پہلی وجہ یہ کہ وہ حرکت اس کی اپنی ہی ہے۔ ایک دن 11 بجے رات کو ظریف جبل پوری کے مکان واقع ایلومینیم کوارٹرز سے واپسی میں گورا قبرستان کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہارن کی آواز میں راشا پیدا ہوا۔ گھنگرو سا بولنے لگا۔ خود ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ ہیڈ لائٹ کی روشنی جا چکی تھی۔ خلیفہ نے کہا، جناب عالی، بیٹری جواب دے رہی ہے۔ انہیں تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ روزانہ اپنی لکڑی کی دکان پر پہنچتے ہی بیٹری کو کار سے نکال کر آرا مشین سے جوڑ دیتے تھے تاکہ 8 گھنٹے تک چارج ہوتی رہے۔ شام کو گھر پہنچتے ہی اسے نکال کر اپنے ریڈیو سے جوڑ دیتے جو صرف کار بیٹری سے چلتا تھا۔ اس زمانے میں ریڈیو میں ٹارچ بیٹری کے بجائے کار بیٹری لگانی پڑتی تھی اور اسے روزانہ چارج کرنا پڑتا تھا۔ بہار کالونی میں جہاں وہ رہتے تھے اس زمانے میں بجلی نہیں آئی تھی۔ پھر رات کو 12-1 بجے جب ریڈیو پروگرام ختم ہو جاتے تو اسے ریڈیو سے علیحدہ کر کے واپس کار میں لگا دیتے تاکہ صبح خلیفہ ٹٹر نہ کرے۔ اس طرح بیٹری 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں 3 مختلف چیزوں سے جڑی رہتی تھی۔ جواب نہ دیتی تو کیا کرتی؟ بالکل کنفیوز ہو جاتی تھی۔ ہم نے خود دیکھا کہ ان کے ریڈیو سے چھپے ہوئے پروگرام کے بجائے اکثر آرا مشین کی آوازیں نشر ہوتی رہتی تھیں جنہیں وہ پکا راگ سمجھ کر ایک عرصے تک سر دھنا کیے۔ اسی طرح کار کے انجن سے موسم کی خرابی کی ریڈیائی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ عجیب گھپلا تھا۔ رات کو پچھلے پہر کے سناٹے میں جب اچانک عجیب و غریب آوازیں آنے لگتیں تو گھر والے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ ریڈیو کی آوازیں ہیں یا آرا مشین میں قوال پھنس گیا ہے، اور ان بیچاروں کی معذوری قابل معافی تھی، اس لیے کہ ان آوازوں کا مخرج دراصل وہ گلا تھا جس سے بشارت خراٹے لے رہے ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی ریڈیو سے میرے گلے میں مستقل خراش پڑ گئی ہے۔ ایک اور عذاب یہ کہ جب تک ریڈیو اسٹیشن بند نہ ہو جاتا 3-4 پڑوسی ان کی چھاتی پر سوار پروگرام سنتے رہتے۔ اب بشارت اس مردم آزار ایجاد سے سخت متنفر ہو گئے تھے۔ غالباً ایسے ہی حالات اور ایسے ہی بلیک موڈ میں عصر حاضر کے سب سے بڑے انگریزی شاعر فلپ لارکن نے کہا تھا کہ مارکونی کی قبر پر پبلک ٹوائلٹ بنا دینا چاہیے۔ مارکونی جو ریڈیو کا موجد تھا۔ چند روز سے جب گرمی نے شدت پکڑی تو چاروں پہیوں کا مزاج سوداوی و صوبائی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ چاروں پہیے 4 مختلف سمتوں میں جانا چاہتے اور اسٹیئرنگ ویل سے روٹے رہتے تھے۔ یہی نہیں، بعض اوقات خود اسٹیئرنگ ویل پہیوں کی مرضی کے مطابق گھومنے لگتا تھا۔ خلیفہ سے پوچھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مطلع کیا، حضور اسے ببلنگ کہتے ہیں۔ انہوں نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ مرض کا نام معلوم ہو جائے تو تکلیف تو دور نہیں ہوتی، الجھن دور ہو جاتی ہے۔ ذرا دیر بعد وہ یہ سوچ کر مسکرا دیے کہ کار یہ چال چلے تو وابلنگ، راج ہنس چلے تو واڈلنگ، ناگن چلے تو ریگلنگ، اور ناری چلے تو وگلنگ۔ یہ کنارہ چلا کہ ناؤ چلی، کہیے کیا بات دھیان میں آئی۔ اس دفعہ وہ خود بھی ورکشاپ گئے۔ مستری نے کہا، زنگ سے سائلنسر بھی جھڑنے والا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ کراچی کی ہوا میں اتنی رطوبت اور دلوں میں اتنی رقت ہوتی ہے کہ کھلے میں ہاتھ پھیلا کر اور آنکھیں موند کر کھڑے ہو جاؤ تو 5 منٹ میں چلو بھر پانی اور ہتھیلی بھر پیسے جمع ہو جائیں گے، اور اگر 6 منٹ تک ہاتھ پھیلائے اور آنکھیں موندے رہو تو پیسے غائب ہو جائیں گے۔ یہاں بال، سائلنسر اور لچھن قبل از وقت جھڑ جاتے ہیں۔ لاہور میں کم از کم اتنا تو ہے کہ سائلنسر نہیں جھڑتے۔ مستری نے مشورہ دیا کہ اگلے مہینے جب نیا ہارن فٹ کرائیں تو سائلنسر بھی بدلوا لیں، اس وقت تو یہ اچھا خاصا ہارن کا کام دے رہا ہے۔ بشارت نے جھنجھلا کر پوچھا، اس کا کوئی پرزہ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ مستری پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر جواب دیا کہ ملیو میٹر دگنی رفتار سے کام کر رہا ہے۔ دراصل اب کار کی کارکردگی بلکہ نا کارکردگی مرفیز لا کے عین مطابق ہو گئی تھی، یعنی اس کی ہر وہ چیز جو بگڑ سکتی تھی بگڑ گئی تھی۔ اس صورت میں حکومت تو چل سکتی ہے، کار نہیں چل سکتی۔ متواتر مرمت کے باوجود بریک درست نہ ہوئے، لیکن اب ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ جس جگہ بریک لگانا ہو کار اس سے 1 میل پہلے ہی رک جاتی تھی، اور بشارت نے تو جب سے ڈرائیونگ سیکھنی شروع کی وہ بجلی کے کھمبوں سے بریک کا کام لے رہے تھے۔ کھمبوں کے استعمال پر ان کا کئی کتوں سے جھگڑا بھی ہوا، مگر اب بعض کتوں نے چمکتی ویل کیپ سے کھمبے کا کام لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس عمل کے دوران خود کو گردن موڑ موڑ کر ویل کیپ میں دیکھتے جاتے تھے۔ حال ہی میں بشارت نے یہ بھی نوٹس کیا
کہ کار کچھ زیادہ ہی زود رنج اور حساس ہو گئی ہے۔ سڑک کراس کرنے والے کی گالی سے بھی رکنے لگی تھی، بشرطے کہ انگریزی میں ہو۔ وہ بتدریج خوش خرامی سے سبک خرامی اور مست خرامی، پھر آہستہ خرامی اور مخرامی کی منزلوں سے گزر کر اب نری نمک حرامی پر اتر آئی تھی۔ اس کی چال اب ان اڑیل اور مٹھے اونٹوں سے ملنے لگی جس کی تصویر ریڈیارڈ کپلنگ نے اونٹوں کے مارچنگ سانگ میں کھینچی ہے، جس کی تان اس پر ٹوٹتی ہے، کانٹ ڈونٹ شینٹ وونٹ۔ بلا شبہ یہ تان حقیقت ترجمان اس لائق ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک جو کسی طور آگے نہیں بڑھنا چاہتے اسے اپنا قومی ترانہ بنا لیں۔ 2.5-3 مہینے تک بشارت کا تمام وقت محنت، کمائی، دعائیں اور گالیاں ناکارہ کار پر صرف ہوتی رہیں۔ ابھی اسپِ نابکار بلبن کا زخم پوری طرح نہیں بھرا تھا کہ یہ فوپا ہو گیا۔ بقول استاد قمر جلالوی، ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے۔ کار اب اپنی مرضی کی مالک ہو گئی، جہاں چلنا چاہیے وہاں ڈھٹائی سے کھڑی ہو جاتی اور جہاں رکنا ہو وہاں ادبدا کے چلتی رہتی۔ مطلب یہ کہ چوراہے اور سپاہی کے اجازتی سگنل پر کھڑی ہو جاتی، لیکن بمپر کے سامنے کوئی راہگیر آ جائے تو اسے صرف نظر کرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ جس سڑک پر نکل جاتی اس کا سارا ٹریفک اس کے خرام و قیام کا تابع ہو جاتا، جو اب فیض کے مصرے کی الٹ ہو گیا تھا۔ جو چلے تو کوہے گراں تھے ہم، جو رکے تو جاں سے گزر گئے۔ تھک ہار کر بشارت اسی میم کے پاس گئے اور منت سماجت کی کہ خدارا 500 کم میں ہی یہ کار واپس لے لو۔ وہ کسی طرح نہ مانی۔ انہوں نے اپنی فرضی مفلوک الحالی اور اس نے اپنی بیوگی کا واسطہ دیا۔ انصاف کی توقع اٹھ گئی تو رحم کی اپیل میں زور پیدا کرنے کے لیے دونوں خود کو ایک دوسرے سے زیادہ مسکین اور بے آسرا ثابت کرنے لگے۔ دونوں پریشان تھے، دونوں دکھی اور مصیبت زدہ تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے پتھر کا دل رکھتے تھے۔ بشارت نے اپنی آواز میں مصنوعی رقت پیدا کرنے کی کوشش کی اور بار بار رومال سے ناک پونچھی۔ جواب میں میم سچ مچ رو پڑی۔ اب بشارت نے جلدی جلدی پلکیں پٹ پٹا کر آنکھوں میں آنسو لانے چاہے، مگر الٹی ہنسی آنے لگی۔ بدرجائے مجبوری 2-3 نہایت دردناک مگر بالکل فرضی منظر، مثلا اپنے مکان اور دکان کی قرقی اور نیلام کا منظر، ٹریفک کے حادثے میں اپنی بے وقت موت اور اس کی خبر ملتے ہی بیگم کا جھٹ سے سفید موٹی ململ کا دوپٹہ اوڑھ کر چھن چھن چوڑیاں توڑنا اور رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لینا، آنکھوں میں بھر کر خود پر رقت طاری کرنے کی کوشش کی، مگر نہ دل پسیجا نہ آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں اپنے سنی ہونے پر سخت غصہ آیا۔ دفعتاً انہیں اپنے انکم ٹیکس کے نوٹس کا خیال آ گیا اور ان کی گگی بن گئی۔ انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، اگر یہ کار کچھ دن اور میرے پاس رہ گئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا بے موت مر جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی میم پگھل گئی، آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر کے بولی، آپ کے بچوں کا کیا بنے گا، جن کی صحیح تعداد کے بارے میں بھی آپ کو شک ہے کہ 7 ہیں یا 8۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے میاں کی ہارٹ اٹیک سے موت بھی اسی منحوس کار کی وجہ سے ہوئی اور اسی میں اسٹیئرنگ وہیل پر دم توڑا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے کے ساتھ ہی گزارا کر لیتا۔ اس پر وہ عفیفہ چونکی اور مشتاقانہ بے صبری سے پوچھنے لگی، You mean a real horse? Yes, of course. Why? میرے پہلے شوہر کی موت گھوڑے پر سے گرنے سے واقع ہوئی تھی۔ وہ بھلا چنگا پولو کھیل رہا تھا کہ گھوڑے کا ہارٹ فیل ہو گیا، گھوڑا اس پر گرا۔ وہ مجھے بڑے پیار سے اسٹیوپڈ کاؤ کہتا تھا۔ اس کی اینگلو سیکسن بلو گرے آنکھوں میں سچ مچ آنسو تیر رہے تھے۔ ویسے بشارت رقیق القلب واقع ہوئے ہیں۔ جوان عورت کو اس طرح آبدیدہ دیکھ کر ان کے دل میں اس کے آنسوؤں کو ریشمی رومال سے پونچھنے اور اس کی حالت بیوگی کو فی الفور ختم کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ یہ کہنا تو کسر بیانی ہوگی کہ ان کے نہا خانہ دل کی کسی منزل میں خوبصورت عورت کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، اس لیے کہ یہاں تو تمام منزلیں، سارے کا سارا خانہ ویراں انتظار سید میں ایک دیدہ بے خواب تھا۔ انسان کا کوئی کام بگڑ جائے تو ناکامی سے اتنی خوف نہیں ہوتی جتنی ان بن مانگے مشوروں اور نصیحتوں سے ہوتی ہے جن سے ہر وہ شخص نوازتا ہے جس نے کبھی اس کام کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ کسی دانا نے کیسی پتے کی بات کہی تھی کہ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو کوئی مشورہ دینے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے چھوٹے منہ سے بڑی بات نہیں کہہ سکتے، نہ چھوٹی، لہٰذا یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام، لیکن اتنا بتائے دیتے ہیں کہ اگر ہمارے اسکرو اور ڈبریاں لگی ہوتیں تو ہمارے تمام دوست، احباب اور بہی خواہ سارے کام دندے چھوڑ چھاڑ
اپنے پیچکس اور پانے لے کر ہم پر پل پڑتے۔ ایک اپنے چوکور پانے سے ہماری گول ڈبری کھولنے کی کوشش کرتا، دوسرا تیل دینے کے سوراخ میں ہتھوڑے سے اسکرو ٹھونک دیتا، تیسرا شبانہ روز کی محنت سے ہمارے تمام اسکرو ٹائٹ کرتا۔ آخر میں سب مل کر ہمارے سارے اسکرو اور ڈبریاں کھول کر پھینک دیتے، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کے بغیر بھی فقط دوستوں کی قوت ارادی سے چل پھر اور چر چگ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہماری اور ان کی ساری عمر اسی کھڑ پیچ میں تمام ہو جاتی۔ کچھ ایسا ہی احوال میاں بشارت کا ہوا۔ کار کے ہر بریک ڈاؤن کے بعد انہیں بکثرت ایسی نصیحتیں سننی پڑتیں جن میں کار کی خرابیوں کے بجائے ان کی اپنی خامیوں کی طرف ایسے بلیغ اشارے ہوتے تھے جنہیں سمجھنے کے لیے عاقل ہونا ضروری نہیں۔ ادھر پیدل چلنے والے بشارت کو دیکھ دیکھ کر شکر کرتے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ کار نہیں رکھتے۔ نصیحت کرنے والوں میں صرف حاجی عبد الرحمن علی محمد بانٹوا والے نے کام کی بات کہی۔ اس نے نصیحت کی کہ کبھی کسی بزرگ کے مزار، انکم ٹیکس کے دفتر یا ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک میں جانا ہو تو کار 1 میل دور کھڑی کر دو۔ 1 ہفتے پہلے سے پان کھانے کے بعد دانت صاف کرنا بند کر دو۔ دہانے کے دونوں طرف ریکھوں میں پیک کے بریکٹ لگے رہنے دو اور 4 دن کے پہنے ہوئے کپڑے اور اتنی ہی مدت کا بڑھا ہوا شیو لے کر ان کے سامنے جاؤ۔ اگر فیکٹری کے مالک ہو تو ریڑھی والے کا سہولیہ بنا لو، نہیں تو سالہ لوگ ایک دم چمڑی اتار لیں گا اور کورے بدن پہ نمک مرچی کی مالش کر کے ہوا بندر کو بھیج دیں گا۔ تم اکھا عمر تیرا تیرا کرتا پھریں گا۔ اے بھائی، ہم تمہارے کو بولتا ہے، کبھی انکم ٹیکس آفیسر، پولیس، جوان جورو اور پیر فقیر کے پاس جاؤ تو سولجر کی مافک خالی ہاتھ ہلاتے ڈبل مارچ کرتے نہیں جاؤ، ہمیش کوئی ڈالی، کچھ مال پانی، کچھ نظر نظرانہ لے کے جاؤ، نہیں تو سالہ لوگ کھڑے کھڑے کھال کھنچوا کے اس میں ڈان اخبار کی ردی بھروا دیں گا۔ سبجا دیکھ کے جس کی آنکھ میں 200 کینڈل پاور کا چمکارا نہیں آئے تو سمجھو سالہ 16 آنے کلر بلائنڈ ہے یا اولیاء اللہ بنے لائے، نہیں تو پھر ہوئے نہ ہوئے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے جو نوٹوں پر دستخط کرتا ہے۔ مکالمہ در مذمت نیم۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کار کے عیبوں پر سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے خلیفہ اپنا نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جاتا اور اپنے کرتوت کو کرامات کی طرح بیان کرنے لگتا۔ یہ تو کوئی مزاج داں ہی بتا سکتا تھا کہ حقیقت بیان کر رہا ہے یا حسرتوں کے میدان میں خیالی گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ ایک دن فقیر محمد خانسامہ سے کہنے لگا، آج تو سعید منزل کے سامنے ہماری گھوڑی یعنی کار بالکل باولی ہو گئی۔ ہر پرزہ انل حق کہنے لگا۔ پہلے تو انجن گرم ہوا، پھر ریڈیٹر جس کے لیک کو میں نے صابن کی لگدی سے بند کر رکھا تھا پھٹ گیا، پھر پچھلا ٹائر لیک کرنے لگا۔ میں نے ہوا بھرنے کے لیے کار کا ہم عمر پمپ نکالا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ پتا چلا کہ پمپ میں سے ہوا لیک کر رہی ہے۔ فین بیلٹ بھی گرمی سے ٹوٹ گئی۔ انگریز کی سواری میں رہنے سے اس کا مزاج بھی سوداوی ہو گیا ہے۔ حکیم فہیم الدین آگرے والے کہا کرتے تھے کہ اگر عورت سوداوی مزاج کی ہو تو مرد آتشی مزاج کا چاہیے ہی چاہیے۔ یار، آتشی مزاج پہ یاد آیا، عبد الرزاق چھیلا کو، ابے وہی چھیلا ناز سنیما کا گیٹ کیپر، آتشک ہو گئی ہے۔ سالہ اپنے کیفرے کرتوت کو پہنچا، کہتا ہے انگلش فلمیں دیکھنے اور گڑ کی گزک کھانے اور نور جہاں کے گانوں سے خون گرمی کھا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے ہاں دستور تھا، پتہ نہیں تیری طرف تھا کہ نہیں، تماش بینی کے چکر میں کسی کو آبلائے فرنگ یا باد فرنگ ویڈی ہو جائے تو اسے ٹخنوں سے ایک بالشت اونچا تہمت بندھوا کے نیم کی ٹہنی ہاتھ میں تھما دیتے تھے۔ جوانی میں نے اچھے اچھے اشرافوں کو محلے میں ہری جھنڈی لیے پھرتے دیکھا۔ مشہور تھا کہ نیم کی ٹہنی سے چھوت کی بیماری نہیں لگتی، پر میرے خیال میں تو فقط ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے یہ ڈھونگ رچاتے تھے۔ خون اور طبیعت صاف کرنے کے لیے مریض کو ایسا کڑوا چرائتا پلایا جاتا کہ حلق سے ایک گھونٹ اترتے ہی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی۔ اگلے وقتوں میں خود علاج کے اندر بھی سزا پوشیدہ ہوتی تھی۔ مولوی یعقوب علی نقشبندی کہا کرتے تھے کہ اسی لیے دیسی یعنی یونانی علاج کو حکمت کہتے ہیں۔ یار، ان دنوں سالے نیم نے بھی جان عذاب کر رکھی تھی۔ غریب غربا کو یہ رئیسوں کا روگ لگ جائے یا معمولی پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو گاؤں قصبے کے جراح شروع سے آخر دم تلک نیم ہی سے علاج کرتے تھے۔ ساری ادویاتیں نیم سے ہی بنتی تھیں۔ نیم کے صابن سے نہلواتے، نیم کی نبولی اور بکل کا لیپ بتاتے، نیم کا مرہم لگاتے، نیم کی سینکوں اور خشک پتوں کی دھونی دیتے۔ جوان خون زیادہ گرمی دکھائے تو نیم کے بور اور کونپلوں کا عرق پلاتے، نیم کے گوند کا لعوق بنا کر چٹاتے، نبولی کی گری کا سفوف زہر مار کراتے،
ہر کھانے سے پہلے نیم کی مسواک کرواتے تاکہ ہر کھانے میں اسی کا مزہ آئے۔ فاسد مادہ نکالنے کے بہانے جونکوں کو آئے دن سیروں خون پلوا دیتے، یہاں تک کہ اگلا بالکل چسا ہوا آم ہو جاتا، اور حرمزدگی تو درکنار 2 رکعت نماز بھی پڑھتا تو گھٹنے چٹ چٹ چٹکنے لگتے۔ ناسور کو نیم کے اونٹتے پانی سے دھارتے تاکہ مرض کے جراثیم مر جائیں، اور اگر مریض جراثیم سے پہلے ہی جرح کو پیارا ہو جائے تو گھڑے میں نیم کے پتے ابال غسل میت دے کے جنازہ نیم تلے رکھ دیتے۔ پھر تازہ قبر پہ 3 ڈول پانی چھڑک کے سرہانے نیم کی ٹہنی گاڑ دیتے۔ دفنا کے گھر آتے تو مرنے والے کی بیوہ کی سونے کی لونگ اتروا کر اسی نیم کی سینک ناک میں پہنا دی جاتی، جس میں جھولا ڈال کے وہ کبھی ساون میں جھولا کرتی تھی۔ پھر اسے سفید دوپٹہ اڑاتے اور ایک ہاتھ میں سروتا اور دوسرے میں کوے اڑانے کے لیے نیم کی قمچی تھما کر نیم کی چھاؤں تلے بٹھال دیتے۔ جب میں نے واغہ بارڈر کراس کر کے ہجرت کی تو یقین جان میرے پاس تن کے 2 کپڑوں اور ایک استرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ جو تو مجھے اس حالیت میں دیکھ رہا ہے تو یہ مولا کا فضل اور پاکستان کی دین ہے۔ دوسرے روز میں اپنے یار جانی محمد حسین کی میت یعنی مائیت میں شالیمار باغ دیکھنے گیا تو اس نے بتایا کہ پاکستان میں نیم نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی مجھے پاکستان پہ بہت پیار آیا، اور میں وہیں مغلیہ پھموارے یعنی فوارے کے پاس سجدہ شکر بجا لایا۔ خلیفہ کی مصیبت یہ تھی کہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بوڑھا ہو چلا تھا، مگر اس کی ڈینگوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑھاپے نے فینٹسی اور خواہش نفس کو بھی حقیقت نفس الامری بنا دیا ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ایک پرانی مثل ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی شہوانی قوت زبان میں آ جایا کرتی ہے۔ اس کی مشیقت بھری داستان سچی ہو یا نہ ہو، داستان کہنے کا انداز سچا اور کھرا تھا۔ اس کے سادہ دل سننے والے ایسے ہپنوٹائز ہوتے کہ یہ خیال ہی نہ آتا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، بس جی چاہتا یوں ہی بولے چلا جائے۔ خلیفہ کی کہانی اسی کی زبانی جاری ہے، ہم نے صرف نئی سرخی لگا دی ہے۔ اور یار فقیرہ، گلبیا نٹنی تو جانو آگ بھری چھچوندر تھی، اچٹتی سی نظر بھی پڑ جائے تو جھٹ نیم کی ٹہنی ہاتھ میں تھما دیتی تھی۔ یار جھوٹ نہیں بولوں گا، روز قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ میاں کے علاوہ والد صاحب کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اب تجھ سے کیا پردہ، میں کوئی پیر پیمبر تو ہوں نہیں، گوشت پوست کا انسان ہوں، اور جیسا کہ مولوی حشمت اللہ کہتے ہیں انسان خطائے نسوان کا پتلا ہے۔ تو یار واقعہ یہ ہے کہ نیم کی ٹہنی مجھے بھی لہرانی پڑی، میٹھا برس بھی نہیں لگا تھا، 17واں چل رہا تھا کہ فضیتہ ہو گیا۔ پر یقین جانو تمیزن ایک نمبر اشراف عورت تھی، ایسی ویسی نہیں، بیاہی تیاہی تھی، پڑوس میں رہتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے جوانی اور پڑوسی کے گھر میں ایک ساتھ ہی قدم رکھا۔ عمر میں مجھ سے 20 نہیں تو 15 برس ضرور بڑی ہوگی، پر بدن جیسے کسی کسائی ڈھولک، ہوا بھی چھو جائے تو بجنے لگے۔ میں اس مکان کی چھت پر پتنگ اڑانے جایا کرتا تھا، وہ مجھے آتے جاتے کبھی گزک کبھی اپنے ہاتھ کا حلوہ کھلاتی۔ جاڑے کے دن تھے، اس کا میاں جو اس سے عمر میں 20 نہیں تو 15 برس بل ضرور بڑا ہوگا، اولاد کا تعویذ لینے فرید آباد گیا ہوا تھا۔ کھی میں 4 پتنگیں کٹوا کر چرخی بغل میں دبائے چھت پر سے اترا تو دیکھا کہ وہ چھدرے بانوں کی چرپائی کی آڑ کر کے نہا رہی ہے۔ آنکھوں میں اب تلک بان کی جالیوں کے پیچھے کا سما بسا ہوا ہے۔ مجھے آتے دیکھ کر ایک دم الف کھڑی ہو گئی۔ یار تجھے کیا بتاؤں، میری رگ رگ میں پھلجھڑیاں چھوٹنے لگیں، گھڑی بھر میں موزے کی طرح الٹ کے رکھ دیا۔ گزک کی خاصیت گرم ہوتی ہے۔ میرے مرض کا بھانڈا پھوٹا تو والد صاحب اللہ ان کی بال بال مغفرت کرے آپے سے باہر ہو گئے، جوتا تان کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو میرا نطفہ نہیں، میرے سامنے سے ہٹ جا نہیں تو ابھی گردن اڑا دوں گا۔ حالانکہ تلوار تو درکنار، گھر میں بھونٹی یعنی کند چھری تلک نہ تھی جس سے نکٹے کی ناک کٹ سکے۔ پھر میں ان سے قد میں 1.5 بالشت بڑا تھا، پر ان کا اتنا رواب تھا کہ میں اپنے رنگین تہمد میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ماں میرے اور ان کے درمیان ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ایک ایک بات یاد ہے، بیچ بچاؤ کرانے میں چوڑیاں ٹوٹنے سے ماں کی کلائی سے خون ٹپکنے لگا۔ دن رات محنت مزدوری کرتی تھی، جہاں تک میری چھٹپن کی یادداشت کام کرتی ہے میں نے اس کے چہرے پر ہمیشہ جھریاں ہی دیکھیں، آنسو اس کی جھریوں سے ریکھ ریکھ بہہ رہے تھے۔ مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے ماں کے آنسو میرے گالوں پہ بہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ قسم میرے لال پہ دشمنوں نے بہتان لگایا ہے،
میں نے والد صاحب سے بھتیرا کہا کہ پرانے باجرے کی کھچڑی اور پال کے آم کھانے سے گرمی چڑھ گئی ہے، سنیے تو صحیح، مشکی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر چڑھنے سے مجھے یہ موذی مرض لگا ہے، تکمریاں سے حدت نکل جائے گی۔ پر وہ بھلا ماننے والے تھے، کہنے لگے ابے تکمریاں کے بچے، میں نے گڑیاں نہیں کھیلی ہیں، تو نے نائیوں کی عزت خاک میں ملا دی، بزرگوں کی ناک کٹوا دی۔ ماں کے سوا کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ چھوٹے بھائی روز مجھ سے جھگڑنے لگے، اس لیے کہ ماں نے ان کے اور والد کے آم اور گھی میں ترتراتی باجرے کی کھچڑی بند کر دی تھی۔ یار فقیرہ، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ میاں کو اپنے بندوں سے اتنی بھی محبت ہوئی جتنی میری ان پڑھ ماں کو مجھ سے تھی، تو اپنا بیڑا پار جانو۔ حشر کے دن سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور مولویوں کی کھچڑی اور آم بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خیر، اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا، پر میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تمیزن پر میرے چچا جان قبلہ کسی زمانے میں مہربان رہ چکے ہیں۔ جوانی قسم، ذرا بھی شک گزرتا تو میں اپنا دل مار کے بیٹھ رہتا، بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ یار جوانی میں حالیت تھی کہ نبض پہ انگلی رکھو تو ہتھوڑے کی طرح ضرب لگاتی تھی، شکل بھی میری اچھی تھی، طاقت کا یہ حال کہ کسی لڑکی کی کلائی پکڑ لوں تو اس کا چھڑانے کو جی نہ چاہے۔ خیر وہ دن ہوا ہوئے، میں کہہ یہ رہا تھا کہ علاج مرض سے کہیں زیادہ جان لیوا تھا۔ بات کو گرمی چھانٹنے کے لیے مجھے دن میں 3 دفعہ قدے کے قدے ٹھنڈائی اور دھنیے کے عرق اور کیترا گوند کے پلائے جاتے، اور 2 وقتہ پھیکی روٹی کوتمیر یعنی ہرا دھنیا کی بے نمک مرچ کی چٹنی کے ساتھ کھلائی جاتی۔ اسی زمانے سے میرا نام بھیا کوتمیر پڑ گیا۔ والد صاحب کو اس وقوعے سے بہت صدمہ پہنچا، شکی مزاج آدمی تو تھے ہی۔ کبھی خبر آتی کہ شہر میں فلاں جگہ ناجائز بچہ پڑا ملا ہے تو والد صاحب مجھی کو آگ بھبوکا نظروں سے دیکھتے۔ انہیں محلے میں کوئی لڑکی تیز تیز قدموں سے جاتی نظر آ جائے تو سمجھتے کہ ہو نہ ہو میں درپائے ازار ہوں۔ ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی، دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ تمیزن نے ایک ہی رات میں داڑھی سفید کر دی۔ خود ان کا بھی یہی خیال تھا۔ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے ریلوائی گارڈ کی جھنڈی سے بھی زیادہ لہو لہان رنگ کا تہمت بنوا دیا، اور ٹہنی کے بجائے نیم کا پورا گدا میرے قد سے بھی بڑا مجھے تھما دیا۔ میں نے شنکرات کے دن اس سے 8 پتنگیں لوٹیں۔ لڑکپن بادشاہی کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کوئی مجھے حضرت سلیمان کا تخت بما ہدہد اور ملکہ سبا بھی دے دیتا تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو ایک پتنگ لوٹنے سے ہوتی تھی۔ یار کسی دن تلے مکھانے کھلا دے، مدتیں ہوئیں، مزہ تک یاد نہیں رہا، ماں بڑے مزے کے بناتی تھی۔ فقیرہ، میں نے اپنی ماں کو بڑا دکھ دیا۔ خلیفہ اپنی ماں کو یاد کر کے یکا یک آبدیدہ ہو گیا۔ خلیفہ اپنے موجودہ منصب اور فرائض کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، اس کا دل ابھی تک گھوڑے میں اٹکا ہوا تھا۔ ابھی آتی ہے بو بالش سے اس کی اسپ مشکی کی۔ حاشیے میں لکھا ہے یہ مصرع دراصل گھوڑے سے نہیں معشوق سے متعلق تھا، ہم نے صرف اتنا تصرف کیا ہے کہ زلف مشکی کے بجائے اسپ مشکی جڑ دیا۔ اس سے غزل کی لچک، بتان ہزار شیوا کی طرفگی اور وزن سے ہماری ناواقفیت ثابت ہوتی ہے۔ بے شمار اشعار ہماری نظر سے ایسے گزرے ہیں کہ اگر یہ نہ بتایا جائے کہ ممدوح کون ہے تو خیال اد بدا کر گھوڑے کی طرف جاتا ہے، جبکہ وہ معشوق کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ دکان کے مینیجر مولانا کرامت حسین سے کہنے لگا کہ مولانا، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جس بچے کے چپت اور جس سواری کے چابک نہ مار سکو وہ روز قیامت کے دن تلک تالو میں نہیں آنے کی۔ نادر شاہ بادشاہ تو اسی واسطے ہاتھی کے ہودے سے کود پڑا اور جھونجھل میں آ کے قتل عام کرنے لگا۔ ہمارے سارے بزرگ قتل عام میں گاجر مولی کی طرح کٹ گئے، گود کے بچوں تک کو بلم سے چھید کر ایک طرف کو پھینک دیا، ایک مرد زندہ نہیں چھوڑا۔ مولانا نے ناک کی نوک پر رکھی ہوئی اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، خلیفہ، پچھلے 500 سال میں کوئی لڑائی ایسی نہیں ہوئی جس میں تم اپنے بزرگوں کو چن چن کر نہ مروا چکے ہو؟ جب قتل عام میں تمہارا بیج ہی مارا گیا، جب تمہارے سارے بزرگ ایکو ایک قتل کر دیے گئے تو اگلی نسل کیوں کر پیدا ہوئی؟ بولا آپ جیسے اللہ لوگ کی دعاؤں سے۔ بزرگوں میں سب سے زیادہ فخر وہ اپنے دادا پر کرتا تھا، جس کی ساری زندگی کا واحد کارنامہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ 85 سال کی عمر میں سوئی میں تاگا پیرو لیتا تھا۔ خلیفہ اس کارنامے سے اس درجے مطمئن بلکہ مرعوب تھا کہ یہ تک نہیں بتاتا تھا کہ سوئی پیرونے کے بعد دادا اس سے کیا کرتا تھا۔ کار کی کایا پلٹ۔ ایک دن روبسٹن روڈ کے تراہے کے پاس رسالہ افکار کے دفتر کے قریب کار کا بریک ڈاؤن ہوا۔
اسی وقت اس میں گدھا گاڑی جوت کر لارنس روڈ لے گئے۔ اس دفعہ مستری کو بھی رحم آ گیا، کہنے لگا آپ شریف آدمی ہیں، کب تک برباد ہوتے رہیں گے؟ اوچھی پونجی بیوپاری کو اور منحوس سواری مالک کو کھا جاتی ہے۔ کار تلے آ کر آدمی مرتے تو ہم نے بھی سنے تھے، لیکن یہ ڈائن تو اندر بیٹھے آدمی کو کھا گئی۔ میرا کہنا مانے، اس کی باڈی کٹوا کر ٹرک کی باڈی فٹ کروا لیں، لکڑی لانے لے جانے کے کام آئے گی۔ میرے سالے نے باڈی بنانے کا کارخانہ نیا کھولا ہے، آدھے داموں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ 200 روپے میں انجن کی ریبورنگ میں کر دوں گا، اوروں سے 700 لیتا ہوں، کایا پلٹ کے بعد آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ اور یہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، نئی باڈی فٹ ہونے کے بعد کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ ملزموں کو عدالت لے جانے والی حوالاتی ویگن، کتے کو پکڑنے والی گاڑی، مذبح خانے سے تھلتھلاتی راسیں لانے والی خونی ٹرک، اس شکل کی یا اس سے دور پرے کی مشابہت رکھتی ہوئی کوئی شے انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ مستری نے یقین دلایا کہ آپ اسے 2-3 مہینے صبح و شام مسلسل دیکھتے رہیں گے تو اتنی بری معلوم نہیں ہوگی۔ اس پر مرزا بولے کہ تم بھی کمال کرتے ہو، یہ کوئی بیوی تھوڑی ہے۔ سابق کار یعنی موجودہ ٹرک کی پشت پر تازہ پینٹ کی ہوئی ہدایت چل رے چھکڑے تینو رب دی آس پر انہوں نے اسی وقت پچارا پھروا دیا۔ دوسرے فقرے پر بھی انہیں اعتراض تھا، اس میں جگت یار یعنی پپو یار کو ہدایت کی گئی تھی کہ تنگ نہ کرے۔ چودھری کرم دین پینٹر نے سمجھوتے کے لہجے میں کہا کہ جناب عالی، اگر آپ کو یہ نام پسند نہیں تو بے شک اپنی طرف سے کوئی دل پسند نام لکھوا لیجیے۔ اسی طرح انہوں نے اس رسوائے زمانہ شعر پر بھی سفیدہ پھروا دیا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس حذف و اصلاح کے بعد بھی جو کچھ باقی رہ گیا وہ خدا کو منظور ہو تو ہو، انہیں قطعاً منظور نہیں تھا۔ لیکن بے ہنگم باڈی سے قطع نظر ری بورنگ کے بعد جب وہ چلی تو ساری کوفت دور ہو گئی۔ اب وہ اسٹارٹ ہونے اور چلنے میں ایسی غیر ضروری اور بے محل پھرتی اور نمائشی چستی دکھانے لگی جیسے ریٹائرڈ لوگ ملازمت میں توسیع سے پہلے یا بعض بڈھے دوسری شادی کے بعد دکھاتے ہیں۔ باتھ روم میں بھی جاگنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں، زینے پر 2 سیڑھیاں پھلانگتے چڑھتے ہیں۔ پہلے دن صبح 9 بجے سے شام کے 6 بجے تک اس ٹرک نما کار یا کار نما ٹرک سے لکڑی کی ڈیلیوری ہوتی رہی۔ کار کی دن بھر کی آمدن یعنی 45 روپے جو آج کے 450 روپے کے برابر تھے کو پہلے انہوں نے 30 دن اور بعد میں 365 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 16,425 روپے نکلا۔ دل نے کہا جبکہ کار کی کل قیمت 3,483 روپے ہے، پگلے اسے حاصل ضرب نہ کہو، حاصل زندگی کہو۔ وہ بڑی دیر تک پچھتایا کیے کہ کیسی حماقت کی، اس سے بہت پہلے کار کو ٹرک میں کیوں نہ تبدیل کروا لیا، مگر ہر حماقت کا ایک وقت معین ہے۔ مان وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ان کے ذہن میں آیا اور بے ساختہ مسکرا دیے۔ 3-4 ہفتے گاڑی لشتم پشتم چلی، گو کہ کرائے کا وہ روح کو انشراح بخشنے والا اوسط نہ رہا۔ 9-10 مرتبہ ورکشاپ بھیجنی پڑی۔ مستری نے پورے 1 مہینے کی گارنٹی دی تھی، البتہ گدھا گاڑی کا کرایہ خود دینا پڑتا تھا۔ گدھا گاڑی والا روزانہ صبح دریافت کرنے آتا تھا کہ آج کہاں اور کس وقت آؤں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بشارت نے اس پر 2 گاہکوں کی خریدی ہوئی 7,000 روپے کی لکڑی لدوا کر خلیفہ کو 10 بجے ڈیلیوری کے لیے روانہ کر دیا۔ کوئی 2 بجے ہوں گے کہ وہ ہانپتا کانپتا آیا، بار بار انگوچھے سے آنکھیں پوچھ کر ناک سے سڑ سڑ کر رہا تھا، کہنے لگا سرکار میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، اللہ مجھے اٹھا لے۔ بشارت سمجھ گئے کہ اس کی دائم المرضی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اسے تلقین کرنے لگے کہ مشیت ایزدی میں کس کا دخل ہے، صبر سے کام لو، وہی ہوتا ہے جو۔ لیکن جب اس نے کہا کہ کوک کروں تو جگ ہنسے، چپکے لاگے گھاؤ، سرکار میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو بشارت کا تردد کچھ کم ہوا کہ جو شخص انتہائی حزن و غم کے موقع پر بھی شعر اور محاورے کے ساتھ گریا کرے وہ آپ کی ہمدردی نہیں اپنی زباندانی کی داد چاہتا ہے۔ جب خلیفہ انگوچھا منہ پر ڈال زور زور سے بخان کر کے رونے لگا تو انہیں دفتن خیال آیا کہ نقصان اس حرام خور کا نہیں میرا ہوا ہے۔ کہنے لگے ابے کچھ تو بول، اس دفعہ میرا کیا نقصان ہوا ہے؟ بناوٹی سسکیوں کے درمیان اس نے میرا بھی تو ہے اس طرح کہا جیسے حبیب بینک کے اشتہار میں جب ہر عمر اور ہر صوبے کا آدمی اپنے لہجے میں حبیب بینک کو اپنا چکتا ہے تو ایک بچہ تتلا کر کہتا ہے میلا بھی تو ہے۔ پھر اس نے ساری رودات بیان کی۔ گاڑی بہت اوور لوڈ تھی، فرسٹ گیئر میں بھی بار بار دم توڑ رہی تھی۔ سڑک کے موڑ تک وہ جیسے تیسے لونڈوں کے دھکوں اور وظیفے کے زور سے لے گیا، لیکن چوراہے پر اسپرنگ جواب دینے لگے۔ اس نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آدھی لکڑی اتار کر مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بڑے قرینے سے چن دی اور بقیہ مال کی ڈیلیوری دینے ناظم آباد نمبر 4 چلا گیا۔
وہاں پلاٹ پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ڈلیوری دیے بغیر واپس مسجد آیا تو لکڑی غائب۔ سرکار میں دن دہاڑے لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اب انہیں خود اپنی حماقت پر بھی افسوس ہونے لگا کہ 3,500 کی کھٹارا کار میں دگنی مالیت یعنی 7,000 کا مال بھیجنا کہاں کی دانائی ہے۔ کاش چور لکڑی کے بجائے کار لے جاتا، جان چھوٹتی۔ انہیں یقین تھا کہ خلیفہ عادت سے باز نہیں آیا ہوگا، بھری گاڑی کھڑی کر کے کہیں حجامت بنانے، ختنہ کرنے یا کسی ججمان سے شادی بیاہ کی بدھائی وصول کرنے چلا گیا ہوگا۔ بارہا ایسی حرکت کر چکا تھا۔ جبل گردد جبلی نہ گردد، پہاڑ کا ٹلنا ممکن ہے، عادت کا بدلنا ممکن نہیں والی کہاوت مان ان کی زبان پر آئی، اور یہ بھی یاد آیا کہ یہ کہاوت اپنے حوالے سے انہوں نے پہلی مرتبہ ماسٹر فاخر حسین سے سنی تھی۔ کلاس میں شرارت کرنے پر ماسٹر فاخر حسین نے ان کو بوزنا قرار دینے کے بعد اسی فارسی ضرب المثل کی سلیب پر الٹا لٹکا دیا تھا۔ بوزنا کہنے کا جب ان پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تو ماسٹر صاحب نے ان سے بوزنا کے معنی پوچھے، پھر باری باری سب لڑکوں سے پوچھے، کسی کو معلوم نہیں تھے، لہٰذا ساری کلاس کو بینچ پر کھڑا کر کے کہنے لگے، نالائقو میرا نام ڈبو گے، بوزنا بے واؤ زے نون ہائے ہائے والی ہے، حلوے اور حرام خور والی ہے نہیں، بوزنا بندر کو کہتے ہیں، سمجھے؟ کیسے زمانے اور کیسے استاد تھے، لغو سے لغو بات کے بھی لغوی معنی بتاتے تھے، طیش میں بھی تعلیمی تقاضوں کا لحاظ رکھتے تھے، فقط گالی ہی نہیں دیتے تھے، اس کا املا اور مطلب بھی بتاتے تھے۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بشارت کہنے لگے، اور ہاں خوب یاد آیا، ایک دفعہ انہوں نے اردو کے گھنٹے میں املا لکھوایا۔ میں نے ایک جملہ کچھ اس طرح لکھا، علماء و فضلہ کو ہمارے یہاں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ماسٹر فاخر حسین بڑی دیر تلک ہاتھ سے پیٹ پکڑ کر ہنستے رہے، پھر اسی ہاتھ سے میرا کان پکڑ کے حکم دیا کہ بلیک بورڈ پر لڑکوں کو لکھ کر دکھاؤ کہ تم نے فاضل کی جمع فضلہ کیسے لکھی ہے۔ میں لکھ چکا تو 5 فٹ لمبے پائنٹر کی نوک فضلہ کی ہے پر رکھ کر فرمایا، برخوردار آج تمہیں بینچ پر کھڑا نہیں کروں گا، اس واسطے کہ تم لڑکپن ہی میں علماء کی کنہ تک پہنچ گئے ہو۔ صاحب بات کی تہ تک پہنچنے اور حقیقت کو کنہا کہنا میں نے ماسٹر فاخر حسین ہی سے سیکھا۔ وہ سیدھے بولٹن مارکیٹ پولیس اسٹیشن رپٹ لکھوانے گئے۔ افسر انچارج نے کہا، یہ تھانہ نہیں لگتا، آپ جہاں سکونت رکھتے ہیں اس کے متعلقہ تھانے میں FIR درج کرائیے۔ وہاں پہنچے تو جواب ملا کہ جناب عالی، جرم کی رپٹ آپ کی جائے سکونت والے تھانے میں بے شک درج کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ جرم آپ نے کیا ہو۔ آپ رپٹ جائے واردات کے تھانہ متعلقہ میں لکھوائیے۔ وہاں پہنچے تو کہا گیا کہ جائے واردات 2 تھانوں کے سنگم پر واقع ہے۔ مسجد کی عمارت بے شک ہمارے تھانے میں ہے، لیکن اس کی سیڑھیوں کی تلیٹی کا علاقہ ملحقہ تھانے میں لگتا ہے۔ ملحقہ تھانے پہنچے تو وہاں کسی کو نہ پایا سوائے ایک شخص کے جس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، دائیں ہاتھ میں کمپاؤنڈ فریکچر تھا اور بائیں آنکھ سوج کر بند ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں دفعہ 324 کی رپٹ لکھوانے آیا ہوں، 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، اندھیر ہے، سول اسپتال والے کہتے ہیں کہ جب تک تھانے والے FIR درج کر کے پرچہ نہ کاٹ دیں ہم تمہارا آپریشن نہیں کر سکتے۔ مجروح بڑے فاتحانہ انداز سے وہ چھینا ہوا آلہ ضرب یعنی شام چڑھی لاٹھی پکڑے تھا جس سے اس کا سر پھاڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چچا تھا جو کسی وکیل دیوانی کا منشی تھا۔ وہ بھتیجے کو دلاسا دے رہا تھا کہ ملزم نے لاٹھی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ثانیو ذکر اور تمہارے کاسائے سر کو بیک ضرب توڑا ہے۔ اس حرامزادے کو ہتھکڑی نہ پہنوا دوں تو مجھے نطفہ بے تحقیق سمجھنا، اس نے تو خیر سنگین جرم کیا ہے، میں نے تو کئیوں کو بغیر جرم کے جیل کی ہوا کھلوا دی ہے۔ اس نے بشارت کو قانونی مشورہ دیا کہ آپ کو دراصل اس تھانے سے رجوع کرنا چاہیے جس کی حدود میں سرقہ کرنے والے یعنی چور کا مکان مسکونہ واقع ہوا ہے۔ دیوانی مقدمات میں اسی طرح نالش داغی جاتی ہے۔ بشارت اس سے الجھنے لگے۔ دوران بحث معلوم ہوا کہ اس وقت SHO کی دختر نیک اختر کی منگنی کی رسم ہو رہی ہے۔ بیشتر عملہ وہیں تعینات ہے، 1-1.5 گھنٹے بعد آئیں گے۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر دوپہر سے سڑک پر حفاظتی ڈیوٹی اور اسکول کی لڑکیوں کو جمع کر کے سڑک پر 2 رویہ کھڑا کرنے میں لگا ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر ایک دفتر سے دوسرے دفتر جا رہا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل دوش پر نکلا ہوا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد SHO نے ایک وکیل کی کار میں نزول اجلال فرمایا۔ وکیل کا بریف کیس جس پر خاکی زین کا غلاف چڑھا تھا ایک ملزم نما موکل اٹھائے ہوئے تھا۔ خود وکیل کے ہاتھ میں منگنی کی مٹھائی کے ڈبے تھے جو اس نے عملے میں تقسیم کیے۔ ایک ڈبہ بشارت کو بھی دیا۔
ایس ایچ او کے آتے ہی سارا عملہ نہ جانے کہاں کہاں سے بھاگم بھاگ نکل کر اکٹھا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب تمام وقت یہیں سر جھکائے اپنے اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے۔ ایس ایچ او نے بشارت سے سرسری رودات سن کر کہا، آپ ذرا باہر انتظار کیجیے، اصل رپورٹ کنندہ ڈرائیور ہے، اس سے استفسار کرنا ہے۔ گھنٹے بھر تک اس سے نہ جانے کیا الٹی سیدھی تفتیش کرتا رہا۔ خلیفہ باہر نکلا تو اس کا صرف منہ ہی لٹکا ہوا نہیں تھا، وہ خود سارا کا سارا لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد ایس ایچ او نے بشارت کو اندر بلایا تو اس کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے۔ کرسی پر بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، سوالوں کی بھرمار کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو بشارت کو خیال ہوا کہ شاید اسے مغالطہ ہوا ہے اور وہ انہیں ملزم سمجھ بیٹھا ہے، لیکن جب اس نے کچھ ایسے چبھتے ہوئے سوال کیے جو صرف انکم ٹیکس افسر کو کرنے چاہیے تو ان کا اپنا مغالطہ دور ہو گیا۔ مثلاً جب آپ نے مسروقہ چوب عمارتی بیچی تو روکڑ بہی میں اندراج کیا یا بالا بالا کیش ڈکار گئے؟ ڈرائیور کو جو تنخواہ دیتے ہیں تو رسید اتنی ہی رقم کی لیتے ہیں یا زیادہ کی؟ گودام سے لکڑی بغیر ڈیلیوری آرڈر کے نکلتی ہے؟ آپ خود بغیر لرنرز لائسنس کے ٹرک کیسے چلاتے ہیں؟ لکڑی کے تختے جب مبینہ ٹرک میں ناظم آباد لے جانے کے لیے رکھے گئے تو کیا آپ نے حسب قانون مجریہ سن 1900 کچھ پیچھے سرخ جھنڈی لگائی تھی؟ اور ہاں، ناظم آباد پر یاد آیا کہ میرا مکان پی سی ایچ سوسائٹی میں پلنتھ لیول تک آ گیا ہے، کتنے فٹ لکڑی درکار ہوگی؟ تخمینہ لگا کر بتائیے۔ 600 گز کا ویسٹ اوپن کارنر پلاٹ ہے، آپ کے ہاں جو ریڈیو ہے اس کا لائسنس آپ نے بنوایا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی فرم میں آپ کے 75 سالہ والد اور دودھ پیتا بیٹا بھی پارٹنر ہیں؟ لکڑی جب لی مارکیٹ سے ناظم آباد لے جانی تھی تو رنچوڑ لین کا طواف کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور ہارمونیم بجاتے ہیں؟ جواب میں بشارت نے وضاحت کی کہ نماز میں پڑھتا ہوں، ہارمونیم والد صاحب بجاتے ہیں۔ اس جواب پر ایس ایچ او نے دیر تک ہتھکڑی بجائی اور پہلی مرتبہ مسکراتے ہوئے بولا، سنا منشی جی، گویا عذر گناہ لذیذ طرز گناہ۔ لکڑی مبینہ طور پر عین مسجد کے دروازے پر رکھی گئی تو کیا اس سے نمازیوں کی آزمائش منظور تھی؟ ڈرائیور سے آپ کا سارا ٹبر حجامت بنواتا ہے، قورمہ پکواتا ہے، اس نے آپ کے جونیئر پارٹنر کے ختنے بھی کیے۔ میری مراد آپ کے نومولود صاحبزادے سے ہے، آپ نے اس سے گھوڑا تانگا بھی چلوایا، یہی آپ کے گھوڑے اور والد کا بالترتیب کھریرا اور مالش کرتا تھا۔ یہ لیبر لاز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک آرا کش کی آنکھ میں لکڑی کی چھپٹی اچٹ کر پڑنے سے بینائی جاتی رہی تو آپ نے اسپینسر آئی ہاسپٹل سے اس کی پٹی کروا کے گھر بھیج دیا؟ کوئی معاوضہ نہیں دیا، اور آپ نے دگنی قیمت پر لکڑی کیسے بیچی؟ اندھیر ہے، مجھے اپنے مکان کے لیے آدھے داموں مل رہی ہے، کھلے بھاؤ۔ جب بشارت ہر سوال کا غیر تسلی بخش جواب دے چکے تو ایس ایچ او نے کہا، میں اسی وقت معائنہ موقع کروں گا، کل اتوار ہے، تھانے نہیں آؤں گا۔ سواری ہے؟ بشارت نے کہا، ہاں ہے گی، اور اسے گاڑی تک لے آئے۔ مگر یہ ہے کیا؟ ایس ایچ او نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ اسی میں لکڑی گئی تھی، مگر یہ ہے کیا؟ اس نے چوری سے بچ جانے والے ان تختوں کو چھو چھو کر دیکھا جو اس میں چنے ہوئے تھے، پھر گاڑی کے گرد چکر لگا کر ان کی لمبائی کا تخمینہ لگایا۔ اس کے بعد وہ یکلخت بے پھر گیا۔ کیسی جائے واردات اور کیسا معائنہ موقع، الٹے دھر لیے گئے۔ ایس ایچ او بکتا جھکتا واپس تھانے میں لے گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کڑھب سوال سے انہیں چاروں خانے چت کرتا، ویسے ہی اس کا خوشامدی اسسٹنٹ اپنے سینگوں پر اٹھا کر دوبارہ زمین پر پٹک دیتا۔ ایک سوال ہو تو جواب دیں، پیسنجر کار کو کس کی اجازت سے ٹرک میں تبدیل کیا گیا؟ جس گلی سے اس کا گزرنا بیان کیا جاتا ہے وہ تو ون وے ہے، اس کی انشورنس پالیسی تو کبھی کی لیپس ہو چکی، ویل ٹیکس 1 سال سے نہیں بھرا گیا، آپ کے ڈرائیور نے ابھی خود اقبال جرم کیا ہے کہ بریک نہ ہونے کے سبب گاڑی گیئر کے ذریعے روکتا ہے۔ اسی وجہ سے چند روز پہلے گارڈن ایسٹ کی جھگیوں کے سامنے ایک مرغی کار کے نیچے آ گئی جس کا ہرجانہ خلیفہ کے پاس نہیں تھا۔ جھگی والوں نے رات بھر کار امپاؤنڈ کیے رکھی اور مرغی کے بدلے خلیفہ کو یرغمال بنا لیا، ہرچند کہ وہ چیختا رہا کہ قصور کار کا نہیں، مرغی خود اڑ کر اس کے نیچے آئی تھی۔ طلوع آفتاب کے بعد خلیفہ نے بطور تاوان مرغی کے مالک اور اس کے 1.5-2 درجن بیٹوں، بھتیجوں اور دامادوں اور دور و نزدیک کے پڑوسیوں کی حجامت بنائی۔ تب کہیں جا کر گلو خلاصی ہوئی۔ ایک پڑوسی تو اپنے 5 سالہ ننگ دھڑنگ بیٹے کو گوٹے کی ٹوپی پہنا کر لے آیا کہ ذرا اس کے ختنے کر دو۔ اس مشقت سے فارغ ہو کر وہ 1:30-2 بجے آپ کے پاس پہنچا تو اس کا صلہ آپ نے یہ دیا کہ اس پر الزام لگایا کہ تم کار کے ٹول بکس میں قینچی استرا رکھے حجامتیں بناتے پھرتے ہو اور 1 دن کی تنخواہ کاٹنے کی دھمکی دی۔ خیر، یہ ایک علیحدہ تفتیش طلب مسئلہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی کار چمنی کی طرح دھواں کیوں دیتی ہے؟ سڑک پر ہر کہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ منشی جی،
اما سن رہے ہیں منشی جی؟ شارع عام پر رکاوٹ پیدا کرنے کی کئے مہینے کی ہے، محض یا با مشقت؟ اور جناب والا، اگر یہ صحیح ہے کہ یہ ٹرک ہے تو شام کو اس میں آپ کا پورا خاندان کچر گھان کیوں ٹنگا پھرتا ہے؟ اور منشی جی، ذرا ان کو اوور لوڈنگ کی دفعہ تو پڑھ کر سنا دیجیے۔ مختصر یہ کہ تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری کی کوئی دفعہ ایسی نہیں بچی جسے توڑ کر وہ اس وقت رنگے ہاتھوں نہ پکڑے گئے ہوں۔ ان کا ہر فعل کسی نہ کسی دفعہ کی لپیٹ میں آ رہا تھا، اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی ساری زندگی تعزیرات پاکستان اور ضابطۂ فوجداری سے چھیڑخانی میں گزری ہے۔ پہلے تو انہیں اس پر حیرت ہوئی کہ ایس ایچ او کو ان کی تمام قانون شکنیوں کا القاء کیسے ہوا۔ پھر وہ بار بار خلیفہ کو کچا چبانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آنکھیں چار ہوتی، خلیفہ جھٹ سے ہاتھ جوڑ لیتا۔ اتنے میں ایس ایچ او نے آنکھ سے اشارہ کیا اور ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کے ہتھکڑی ڈال دی۔ ہیڈ کانسٹیبل بشارت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دوسرے کمرے میں لے گیا۔ پہلے آپ کے خلاف پرچہ کٹے گا، بس کے محولہ بالا وہیکل خود ناجائز ہے، لہٰذا بما مال محمولہ بشمول چوب مسروقہ قابل ضبطی ہے۔ منشی جی، سپرد نامہ تیار کیجئے، شکایت کنندہ سے خود بہت سے ارتکاب ہوئے ہیں، لہٰذا۔ بشارت کو چکر آنے لگا۔ وہ اس وقت مال برادر ٹرک محولہ بالا، مال محمولہ، چوب مشمولہ اور مسروقہ میں قطعی تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ تھانے کی حوالات یا جیل میں آدمی 4 گھنٹے بھی گزار لے تو زندگی اور حضرت انسان کے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لے گا کہ یونیورسٹی میں 40 برس رہ کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ بشارت پر 14 طبق سے بھی بڑھ کر کچھ روشن ہو گیا اور وہ دہل گئے۔ سب سے زیادہ تعجب انہیں اس زبان پر ہوا جو تھانوں میں لکھی اور بولی جاتی ہے۔ رپٹ کنندگان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن منشی جی ایک شخص کو جس پر ایک نابالغ کے ساتھ زبردستی نکاح پڑھوانے کا الزام تھا، عقد بالجبر کنندہ کہہ رہے تھے۔ عملے کی آپس کی گفتگو سے انہیں اندازہ ہوا کہ تھانہ حاضہ نے بنی نوع انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک وہ جو سزا یافتہ ہیں، دوسرے وہ جو نہیں ہیں مگر ہونے چاہیے۔ ملک میں اکثریت غیر سزا یافتہ لوگوں کی ہے اور یہی بنائے فتور و فساد ہے۔ گفتگو میں جس کسی کا بھی ذکر آیا وہ کچھ نہ کچھ یافتہ یا شدہ ضرور تھا۔ حجرہ مزاج پرسی میں جو شخص وقفے وقفے سے چیخیں مار رہا تھا وہ سابق سزا یافتہ اور مچلکے شدہ تھا۔ شارع عام پر بوس و کنار کے الزام میں جن 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے ایک کو ASI شادی شدہ اور دوسری کو محض شدہ یعنی گزری بتا رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل جو خود انعام یافتہ تھا کسی وفات یافتہ کا بیان نزعی پڑھ کر سنا رہا تھا۔ ایک پرچے میں کسی غنڈے کے غیر قابو یافتہ چال چلن کی تفصیلات درج تھیں۔ ایک جگہ آتش زدہ مکان مسکونہ کے علاوہ برباد شدہ اسباب اور تباہ شدہ شہرت کے بھی حوالے تھے۔ ASI ایک رپورٹ کنندہ سے دوران تفتیش پوچھ رہا تھا کہ شخص مذکورہ اس صدر کی وفات شدگی کا علم تمہیں کب ہوا؟ یہاں ہر فعل فارسی میں ہو رہا تھا۔ مثلاً سمن کی تعمیل بذریعہ چسپاندگی، متوفی کی وجہ فوتیدگی، عدم استعمال اور زنگ خوردگی کے باعث جملہ رائفل ہائے تھانہ حاضہ بما کارتوس ہائے پارینہ کی مرور ایام سے خلاص شدگی اور عملے کی حیرانگی۔ اس تھانے میں ہتھیار کی صرف 2 قسمیں تھیں، دھاردار اور غیر دھاردار۔ جس ہتھیار سے گواہ استغاثہ کے سرین پر نیل پڑے اور کاسہ سر متورم ہوا، اس کے بارے میں روزنامچے میں مرقوم تھا کہ ڈاکٹری معائنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ مذکور کو بیچ بازار میں غیر دھاردار آلے سے مضروب کیا گیا۔ مراد اس سے جوتا تھا۔ رات کے 10 بجے حجرہ مزاج پرسی میں ایک شخص سے جوتے کے ذریعے سچ بلوایا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ جوتے کھا کر ناکردہ جرم کا اقبال کرنے والے کو سلطانی گواہ کہتے ہیں۔ وہ شخص بڑی دیر سے زور زور سے چیخے چلا جا رہا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہنوز جوتے کھانے کو جھوٹ بولنے پر ترجیح دے رہا ہے۔ جوتے کے اس ایکسٹرا کریکولر یعنی بالائے نصاب استعمال کو پنجابی میں چھترول کہتے ہیں۔ تھانے میں آمد و رفت کچھ کم ہوئی تو 3 کانسٹیبل صبح درج کیے ہوئے زنا بالجبر کے عینی گواہ کو 8ویں دفعہ لے کر بیٹھ گئے، جو اس وقت اس واقعے کو اس طرح بیان کر رہا تھا جیسے بچے اپنے والدین کے دوستوں کو اترا اترا کر نرسری رائم سناتے ہیں۔ ہر دفعہ وہ نئی جزیات سے اس واردات میں اپنی مجرمانہ حسرتوں کا رنگ بھرتا چلا جاتا تھا۔ یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ تینوں کانسٹیبل سر جوڑے اسے اچھے شیر کی طرح سن رہے تھے اور بیچ بیچ میں ملزم کو رشک بھری داد اور داد بھری گالیاں دیتے جاتے۔
صبح جب بند کمرے میں مستغیثہ کے اظہار لیے جا رہے تھے تو سب کے حتیٰ کہ حوالات میں بند ملزموں کے بھی کان دیوار سے لگے تھے۔ یہاں ہر واردات مبینہ طور پر ہو رہی تھی۔ مثلاً ملزم اپنی مبینہ جائے رہائش سے نکل کر گواہان استغاثہ پر جھپٹا اور اپنے آگے کے دندان سے مسمات نذیرہ کے مبینہ آشنا مسمی شیر دل خاں کی ناک بقدر 2 انچ بقیہ جسم سے علیحدہ کر دی اور مبینہ طور پر ایگزبٹ اے یعنی موجودہ ناک کے غائب شدہ حصے کو نگل گیا۔ منحرف گواہ مسمات نذیرہ بنت نامعلوم نے پہلے تو اے ایس آئی صاحب کے مواجہ میں بے سین سواد طے کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد ازاں بلا تخویف نشان انگشت چپ سے بے سین سواد طے پر رضامند ہو گئی۔ یہ مخفف تھا، بیان سن کر صحت تسلیم کی۔ 9 بجے ایک شام کے اخبار کا جرائم رپورٹر آیا جس کے اخبار کا سرکولیشن کسی طرح بڑھ کر نہیں دے رہا تھا۔ اے ایس آئی سے کہنے لگا، استاد 2 ہفتوں سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، یہ تھانہ ہے یا گورے غریباں؟ تمہارے علاقے کے سبھی غنڈے یا تو تائب ہو گئے ہیں یا پولیس میں بھرتی ہو گئے، چندے یہی حال رہا تو ہم دونوں کے گھروں میں چوہے قلابازیاں کھائیں گے۔ اس نے جواب دیا، جانے من بیٹھو تو صحیح، آج ایک کے گلے میں گھنٹی باندھ دی ہے، ایسا اسکوپ برسوں میں نصیب ہوتا ہے۔ بغل والے کمرے میں عینی گواہ 10ویں دفعہ آموختہ سنا رہا ہے، تم بھی جا کے سن لو۔ اور یار 4 دن سے تو نے میرے تبادلے کے خلاف ایک بھی لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں چھپوایا، ہم ہی جب نہ ہوں گے تو تجھے کون ہتھیلی پہ بٹھائے گا؟ اوے بشیرہ، 2 چا سلیمانی فٹافٹ لبالب بلائی ایسی دبا دب ڈلوائیو کہ چا میں پینسل کھڑی ہو جائے۔ اور بھائی فیروز دین، اس حجرے والے انقلابیوں کو چپکا کرو، سرے شامی سے سالے کے دردیں اٹھنے لگیں۔ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا؟ چیختے ڈکراتے گلا بیٹھ گیا۔ جناب عالی، مرد کے رونے سے زیادہ ذلیل چیز دنیا میں نہیں، سالا خود کو حسن ناصر سے کم نہیں سمجھتا۔ میں نے 5 بجے اسے آئس کولڈ بیئر کے 4 مگ پلا دیے، بہت خوش ہوا۔ تیسرے مگ کے بعد مجھے ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ کا مطلب سمجھانے لگا۔ چوتھا پی چکا تو میں نے ٹائلٹ جانے کی منائی کر دی، چنانچہ 3 دفعہ کھڑے کھڑے پتلون میں ہی چراغ جلا چکا ہے۔ جناب عالی، ہم تو حکم کے تابع ہیں، ابھی تو لاہور کے شاہی علاقے میں اس کی آرتی اترے گی، وہ سب کچھ قبولوا لیتے ہیں۔ اس سالے کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کے پاس قبولنے کو کچھ ہے نہیں، لہذا زیادہ پٹے گا۔ تازہ واردات کی خبر سن کر رپورٹر کی باچھیں کھل گئیں۔ اس خوشی میں اس نے 1 سگریٹ اور 2 میٹھے پانوں کا آرڈر دیا، جیب سے پیپر منٹ اور نوٹ بک نکالی۔ بڑی مدت بعد ایک چٹپٹی خبر ہاتھ لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کیس کا پلاٹ اپنے افسانہ نویس دوست سلطان خاور کو بخش دے گا، جو روز ریئل لائف ڈرامہ کا تقاضا کرتا ہے۔ آبرو ریزی کے اس کیس کی تفصیلات سننے سے پہلے ہی ذہن میں سرخیاں سنسنانے لگیں۔ اب کی دفعہ شہ سرخی میں ہی کاغذ پہ کلیجہ نکال کے رکھ دوں گا، اس نے دل میں تہیہ کیا۔ 70 سالہ بوڑھے نے 7 سالہ لڑکی سے منہ کالا کیا۔ یہ سرخی جمانے کی خاطر پچھلے سال اسے لڑکی کی عمر سے 10 سال نکال کر بوڑھے کی عمر میں جوڑنے پڑے تھے، تاکہ اسی تناسب سے جرم کی سنگینی اور قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بدنصیبی ہے کہ سیدھے سادے اور سپاٹ لفظ ریپ کے جتنے مترادفات ہمارے ہاں رائج ہیں، ان میں ایک بھی ایسا نہیں جس میں خود لذتیت کا عنصر نہ ہو۔ کوئی سرخی، کوئی سا فقرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنسی لذت کشی کا فشردہ نظر آئے گا۔ ملزم نے خوبرو دوشیزہ کا دامن عصمت تار تار کر دیا۔ 70 سالہ بوڑھا رات کی تاریکی میں منہ کالا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ 65 سالہ بوڑھا شب بھر کمسن دوشیزہ کی عصمت سے کھیلتا رہا، گویا اصل اعتراض 65 برس پر ہے، جس میں ملزم کا کوئی قصور نہیں۔ دراصل اس سرخی میں اخلاقیات، استحجاب، کرید اور حسد کی بحصہ مساوی آمیزش ہے۔ مطلب یہ کہ اخلاقیات صرف 1/4۔ چاروں ملزموں نے نوخیز حسینہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ درندہ صفت ملزم وقفے وقفے سے پستول دکھا دکھا کر عصمت پر ڈاکہ ڈالتا رہا۔ پولیس کے آنے تک دھمکیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ یہ سرخیاں اور عبارتیں ہم نے اخبارات سے حرف بحرف نقل کی ہیں۔ بعض بیانیاں، اصطلاحیں اور فقرے کے فقرے جنہیں ہم نقل کرنے سے باوجود قاصر ہیں، ایسے ہوتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بیان کرنے والا وویر یعنی محض جنسی نظارہ بازی سے لذت لینے والا پیپنگ ٹام خود بنفس حریص شامل واردات ہونا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ پڑھنے والے کی قانونی ہمدردیاں دوشیزہ کے ساتھ مگر دل ملزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ کوئلے کی اس کان سے مزید نمونے برآمد کرنا چنداں ضروری نہیں کہ ہاتھ کالے کرنے کے لیے یہی کافی ہیں۔
مختصراً اتنا عرض کر دیں کہ ذرا کھرچیے تو آپ کو جنسی جرائم سے متعلق کوئی فقرہ لذت اندوزی سے خالی نہیں ملے گا۔ ہر لفظ سسکی اور ہر فقرہ چسکی لیتا دکھائی دے گا۔ انگریزی میں اس اسلوب کی بہترین مثال روسی نژاد مصنف نابوکوف کے یہاں ملتی ہے، جو ہر لفظ کے غبارے کو رال میں لتھڑے ہوئے ہونٹوں میں دبا کر آخری نقطۂ تلذذ تک پھلا پھلا کر دیکھتا اور پھر اپنے قاری پر چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ کافی دیر تک تو بشارت کو یقین نہیں آیا کہ یہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے۔ کراچی ہے، کوئی رجواڑہ تو نہیں، اچھی خاصی فارس معلوم ہوتی تھی۔ لیکن جب رات کے 9 بج گئے تو معاملہ سچ مچ گمبھیر نظر آنے لگا۔ ASI نے کہا، آج رات اور کل کا دن اور رات آپ کو حوالات میں گزارنے پڑیں گے۔ کل اتوار پڑ گیا، پرسوں سے پہلے آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پوچھا، کس بات کی ضمانت؟ جواب ملا، یہ عدالت بتائے گی۔ انہیں فون بھی نہیں کرنے دیا۔ ادھر حوالات کی کوٹھڑی میں جس کے جنگلے سے پیشاب کی کھران بھگ بھگ آ رہی تھی، خلیفہ وقفے وقفے سے ہتھکڑی والا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور ہی کر کے اس طرح روتا کہ ہنسی کا گمان ہوتا۔ بشارت کا غصہ اب ایک اپاہج اور گونگے کا غصہ تھا۔ اتنے میں تھانے کے منشی جی چٹائی کی جانماز پر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئے۔ سوکھ کر بالکل ٹڈا ہو گئے تھے، مگر اینک تلے آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، لہجے میں شفقت اور مٹھاس گھلی ہوئی۔ ایک بوتل لیمونیڈ کی اپنے ہاتھ سے گلاس میں انڈیل کر پلائی۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی ڈبیا سے پان نکال کر کھلایا۔ منشی جی نے بڑے نرم اور پرخلوص لہجے میں کہا کہ ہمارے سرکار یعنی SHO بڑے بھلے آدمی ہیں، شریفوں کے ساتھ شریف اور بدمعاشوں کے حق میں ہلاکو۔ یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کا چوری شدہ مال 3 دن میں برآمد کرا دیا جائے گا۔ سرکار انتڑیوں میں سے کھینچ کر نکال لاتے ہیں۔ علاقے کے ہسٹری شیڈ ان کے نام سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ وہ ریڈیوگرام، زیورات اور ساریاں جو اس کمرے میں آپ نے دیکھیں، ان کی بازیابی آج صبح ہی ہوئی ہے۔ معروضہ یہ ہے کہ حضور کی گاڑی میں جو لکڑی پڑی ہے وہ سرکار کے پلاٹ پر ڈلوا دیجیے۔ آپ کی اسی مالیت کی مسروقہ لکڑی سرکار 3 دن میں برآمد کروا دیں گے۔ گویا آپ کی گرہ سے تو کچھ نہیں گیا۔ میں نے ابھی ان سے ذکر نہیں کیا، ممکن ہے سن کر خفا ہو جائیں، بس یوں ہی آپ کا اندیا لے رہا ہوں۔ سرکار کی صاحبزادی کا رشتہ خدا خدا کر کے طے ہوا ہے۔ بیٹیا 30 سال کی ہو گئی ہے، بہت نیک اور سگڑ ہے، آنکھ میں خفیف سی کجی ہے۔ لڑکے والے جہیز میں کار، فرنیچر، ریڈیوگرام اور ویسٹ اوپن پلاٹ پر بنگلہ مانگتے ہیں۔ کھڑکی دروازے عمدہ لکڑی کے ہوں، بر چوک جائے تو پھر یہ سب کچھ بھوگنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے سرکار اس قسم کے آدمی نہیں۔ آج کل بہت پریشان اور چڑچڑے ہو رہے ہیں۔ یہ تو سب دیکھتے ہی ہیں کہ باولا کتا ہر ایک کو کاٹتا پھرتا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے باولا تھوڑا ہی ہوا ہے۔ آپ نے خود 4 فقروں سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ سرکار نے کیسی شگفتہ اور موزوں طبیعت پائی ہے۔ 3 برس پہلے تک شعر کہتے تھے، شام کو تھانے میں شاعروں کا ایسا ازدحام ہوتا کہ بعض اوقات حوالات میں کرسیاں ڈلوانی پڑتی تھیں۔ ایک شام بلکہ رات کا ذکر ہے، گھمسان کا مشاعرہ ہو رہا تھا۔ سرکار ترنم سے تازہ غزل پڑھ رہے تھے، سارا عملہ داد دینے میں جٹا ہوا تھا۔ مقطع پر پہنچے تو سنتری زردار خان نے 303 رائفل چلا دی۔ حاضرین سمجھے شاید قبائلی طریقے سے داد دے رہا ہے، مگر جب واویلا مچانے لگا تو معلوم ہوا کہ دوران غزل جب مشاعرہ اپنے شباب پر پہنچا تو ڈکیتی کیس میں ماخوذ ایک ملزم جو حوالات کا جنگلہ بجا بجا کے داد دے رہا تھا بھاگ گیا۔ شاعروں نے اس کا تعاقب کیا، مگر اسے تو کیا پکڑ کے لاتے، خود بھی نہیں لوٹے۔ اللہ جانے پولیس کانسٹیبلان نے پکڑنے میں تساہلی برتی یا ملزم نے پکڑائی نہیں دی، مگر سرکار نے ہمت نہیں ہاری۔ راتوں رات اسی نام کے وابستہ الف کے ایک چھٹے ہوئے بدمعاش کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ کاغذات میں مفرور ملزم کی ولدیت بدل دی، مگر اس کے بعد شعر نہیں کہا۔ 3 برس سے سرکار کی ترقی اور شعر کی آمد بند ہے۔ عدم صاحب سے یاری ہے۔ پچھلے برس اپنے معصوم بچوں کے حلق پہ چھری پھیر کر حکام بالا کو 1.5 لاکھ کی نظر گزرانی تو لائن حاضری سے چھٹکارا ملا اور اس تھانے میں تعیناتی ہوئی۔ اب سرکار کوئی ولی اللہ تو ہے نہیں کہ سلام پھیر کر جانماز کا کونا الٹ کر دیکھیں تو 1.5 لاکھ کے نوٹ از غیبی دھرے ملے۔ دودھ تو آخر تھنوں ہی سے نکالنا پڑتا ہے، بھینس دستیاب نہ ہو تو کبھی کبھی چوہیا ہی کو پکڑ کے دونا پڑتا ہے۔ بشارت کو نقصان مایا سے زیادہ اس ذلت آمیز مثال پہ غصہ آیا۔ بکری بھی کہہ دیتا تو غنیمت تھا، گو کہ چھوٹی ہے ذات بکری کی۔ لیکن صورتحال کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ انہوں نے کہا، میں اپنی رپٹ واپس لیتا ہوں۔ ASI نے جواب دیا کہ دن دہاڑے سرقہ ناقابل راضی نامہ جرم ہے، یعنی قابل دست اندازی پولیس ہے۔ آپ رپٹ واپس لینے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے واپس لینے پر اصرار کیا تو جھوٹی رپٹ درج کرانے پر آپ کا یہیں آن دی اسپاٹ چالان کر دوں گا۔ عزت کے لالے پڑ جائیں گے۔ اگر آپ کا وکیل بہت لائق فائق ہوا تو 3 مہینے کی ہوگی،
SHO صاحب پیر کو فیصلہ کریں گے کہ آپ کن کن دفعات کے تحت ماخوذ ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا ہر فعل، ان کی ساری زندگی قابل دست اندازی ہی نہیں، قابل دست درازی پولیس رہی ہے، اور یہ سراسر پولیس کی غفلت ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ اب تک عزت آبرو سے بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے طیش میں آ کر دھمکی دی کہ مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، یہ غیر قانونی حراست ہے، میں ہائی کورٹ میں ہابیس کورپس پٹیشن پیش کروں گا۔ ASI بولا، آپ پٹیشن کیا پیش کریں گے، ہم خود آپ کو ہتھیلی پہ دھر کے عدالت میں پیش کر دیں گے، دھڑلے سے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ لیں گے، دیکھتے جائیے۔ ASI یہ دھمکی دے کر چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس کا باس SHO بھی اپنا ڈنڈا بغل میں دبائے اہم اہم آہم کھانستا کھنکارتا اپنے گھر چلا گیا۔ این اسی وقت مٹھائی والا وکیل نہ جانے کہاں سے دوبارہ آن ٹپکا۔ رات کے 11 بجے بھی اس نے کالا کوٹ اور سفید پتلون پہن رکھی تھی، وکیلوں کا مخصوص کلف دار سفید کالر بھی لگائے ہوئے تھا۔ کہنے لگا، برادر، ہرچند کہ میرا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، محض انسانی ہمدردی کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آپ متعدد جرائم میں ملوث کیے جا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ ابھی دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری کے تحت آپ کے ڈرائیور کا اقبال جرم قلم بند ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آپ صورت سے بال بچے دار آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ لیڈر تو ہیں نہیں جو سیاسی کیریئر بنانے اور سوانح عمری لکھنے کے لالچ میں جیل جائیں۔ پارٹیشن سے پہلے کی بات اور تھی، لیڈر باغیانہ تقریر کر کے جیل جاتا تھا تو جناب والا سارا ملک انتظار میں رہتا تھا کہ 2-3 سال بعد چھوٹیں گے تو کوئی تفسیر، کوئی آپ بیتی، کوئی تصنیف مکمل کر کے نکلیں گے۔ بدقسمتی سے انگریزوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو جیل سے قبل از وقت رہا کر دیا تو تفسیر ادھوری رہ گئی۔ بہرحال وہ زمانے اور تھے، آج کل والا حال نہیں تھا کہ تقریر کرنے سے پہلے ہی دھر لیے گئے اور چھوٹے تو جیل کے دروازے پر کوئی ہار پھول پہنانے والا تک نہیں، نہ چراغے نہ گلے والا مضمون۔ بخدا میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ آپ مجھے وکیل کر لیں، گو کہ میں آپ کو منع بھی نہیں کر سکتا، محض آپ کے بھلے کو کہہ رہا ہوں۔ مجھے پریکٹس کرتے 25 سال 1 مہینہ ہوا، میں نے آج تک کوئی قانونی گتھی ایسی نہیں دیکھی جسے نانواں یعنی روپیہ نہ سلجھا سکے۔ سارے سم اسی سے کھلتے ہیں۔ آگے آپ کو اختیار ہے، البتہ اتنا فوڈ فار تھاٹ شب گزاری کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ اس وقت رات کے 11:30 بجا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان 8 گھنٹوں پولیس کا کیا بگاڑ لیا جو آئندہ 8 گھنٹوں میں بگاڑ لیں گے؟ کل اتوار ہے، آپ اسی طرح حوالات میں اکڑوں بیٹھے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور ضابطۂ فوجداری کے حوالے دیتے رہیں گے۔ عدالت زیادہ سے زیادہ یہی تو تیر مار لے گی کہ آپ کو پیر کے دن رہا کر دے گی۔ سو ہم جناب والا پیر سے پہلے ہی آپ کو اس چوہے دان کے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ زیر حراست ہیں۔ اچھا، بہت رات ہو گئی، شب بخیر۔ منشی جی کو میرے گھر کا فون نمبر معلوم ہے۔ وکیل کے جانے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل ایک چٹائی، ایلومینیم کا لوٹا اور کھجور کا دستی پنکھا لے آیا اور خلیفہ والی حوالات کی طرف اشارہ کر کے بشارت سے کہنے لگا، دن بھر بیٹھے بیٹھے آپ کی کمر تختہ ہو گئی ہوگی، اب آپ یہ بچھا کر وہیں لیٹ جائیے، مجھے جنگلے میں تالا لگانا ہے، مچھر بے پناہ ہے، یہ کمبل اوڑھ لیجیے، زیادہ گرمی لگے تو یہ پنکھا ہے، رات کو استنجا آئے تو بے شک وہیں 12 بجے کے بعد حوالات کا تالا نہیں کھولا جا سکتا۔ اس نے بتیاں بجھانی شروع کر دی۔ بتیاں بجھنے لگیں تو خلیفہ زور زور سے سرکار سرکار کر کے رونے لگا۔ حوالات کی دیواروں پر کھٹملوں کی قطاریں رینگنے لگیں اور چہرے کے گرد خون کے پیاسے مچھروں کا حالہ گردش کرنے لگا۔ اس مرحلے پر منشی جی دفتن پھر نمودار ہوئے اور ملباری ہوٹل سے منگوایا ہوا قیمہ، جس میں پڑی ہوئی ہری مرچوں اور ہرے دھنیے کی الگ سے خوشبو آ رہی تھی، اور تنور سے اترتی نان بشارت کے سامنے رکھی۔ گرم نان سے اشتہا کو باولا کر دینے والی وہ لپٹ آ رہی تھی جو ہزارہ سال قبل انسان کو آگ دریافت کرنے کے بعد گیہوں سے آئی ہوگی۔ اسے کھانے سے انکار کرنے کے لیے بشارت نے کچھ کہنا چاہا تو کہہ نہ سکے کہ بھوک سے برا حال تھا اور سارا منہ رال سے بھر گیا۔ ہاتھ کے ایک لجلجے سے اشارے سے انکار کیا اور ناک دوسری طرف پھیر کر بیٹھ گئے۔ اس پر منشی جی بولے، قسم خدا کی میں بھی نہیں کھاؤں گا، اس کا عذاب آپ کی گردن پر۔ 3 بجے ایک بن چاہ میں ڈبو کے کھایا تھا، بس ڈاکٹر آنتوں کی TB بتاتا ہے، مگر پیر الہی بخش کالونی والے حکیم شفاء الملک کہنے لگے کہ یہ بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔ لو اور سنو، میں نے کہا حکیم صاحب میرا جثہ جسامت تو دیکھیے۔ بولے مگر قارورہ کچھ اور کہتا ہے۔ یک بار کی منشی جی نے بات کا رخ موڑا، بشارت کے گھٹنے چھو کر کہنے لگے، میں آپ کے پیروں کی خاک ہوں، پر دنیا دیکھیے، آپ عزت دار آدمی ہیں مگر معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے کہ قارورہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں آپ کے خسر کا محلے دار اور ادنا نیاز مند رہ چکا ہوں۔ دیکھیے، عزت کا صدقہ مال ہوتا ہے، لکڑی دے دلا کے رفع دفع کیجیے، کلم 2-3 ہزار کی تو بات ہے، یہ تو دیکھیے آپ ہیں کہاں۔ پھر یہ غور فرمائیے کہ 3,500 کی اس لکڑی کے عوض
آپ کو 3,500 کی دوسری لاٹ مل جائے گی، پھر جھگڑا کس بات کا؟ سرکار شیر کے منہ سے شکار ہی نہیں چھینتے، اس کے دانت بھی اکھاڑ لاتے ہیں۔ علاقے میں کہیں کوئی واردات ہو، سرکار کو گویا علقہ ہو جاتا ہے کہ کس کا کام ہے۔ بازے کو تو محض قیافے پر ہی دھر لیتے ہیں، جیسا کہ معاف کیجیے حضور کے ساتھ ہوا۔ پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے، سرکار نے ایک شخص کو گالی گلوچ سے شارع عام پر رکاوٹ پیدا کرنے پر گرفتار کیا۔ بظاہر ذرا سی بات تھی، مگر قارورہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ سب کو تعجب ہوا، مگر 2 گھنٹے بعد سرکار نے اس کے گھر سے وائٹ ہارس وسکی کی 300 بوتلیں، 2 گھوڑا بوسکی کے تھان، مسروقہ زیورات، درجنوں ریڈیوگرام اور دنیا بھر کا چوری کا مال برآمد کر لیا۔ گھر میں ہر چیز چوری کی تھی، ایک چیز بھی ذاتی نہیں نکلی، سوائے والد کے، جس نے کہا کہ میں اس ناخلف کو عاق کرتا ہوں۔ مگر ہمارے سرکار دل کے بہت اچھے ہیں۔ پچھلے سال اسی زمانے میں میری بیٹی کی شادی ہوئی، سارے اخراجات سرکار نے خود برداشت کیے، انہی میں ایک ریڈیوگرام بھی جہیز میں دیا۔ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ مسروقہ لکڑی اور ٹرک کی رجسٹریشن بک آپ کو 3 دن کے اندر اندر دکان پر ہی ڈیلیور ہو جائے گی۔ میری مان جائیے، ویسے بھی بیٹی کی شادی کے لیے رشوت لینے اور دینے کا شمار نیک نیوتے میں کرنا چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب پیاز کے سب چھلکے ایک ایک کر کے اتر چکے تھے، بس آنکھوں میں ہلکی ہلکی سوزش باقی رہ گئی تھی۔ خاری کا اصل سبب سمجھ میں آ جائے تو جھنجھلاہٹ جاتی رہتی ہے، پھر انسان کو چپ لگ جاتی ہے۔ منشی جی اب انہیں اپنے ہی آدمی لگنے لگے۔ منشی جی، یہاں سبھی، حضور سبھی، وکیل صاحب بھی۔ منشی جی، پھر آپ؟ حضور، میرے 7 بچے ہیں، بڑا بیٹا انٹر میں ہے، بیوی کو بھی ٹی بی بتائی ہے، دن میں 2-3 دفعہ خون ڈالتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے مری یا کوئٹے کے سینیٹوریم لے جاؤ، تنخواہ اس سال کی ترقی ملا کر 28 روپے 5 آنے بنتی ہے۔ کانسٹیبل کی تنخواہ اس زمانے میں 17 روپے ہوتی تھی اور اے ایس آئی کی 70 روپے، جو بینک کے چپراسی کی تنخواہ کے برابر تھی۔ بشارت نے ٹرک میں لدی ہوئی لکڑی ایس ایچ او کو نظر کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، 12 بجے خلیفہ کی ہتھکڑی کھلی تو وہیں یعنی موری کے منبع و مخرج کے درمیان سجدے میں چلا گیا۔ شکرانے کے سجدے سے ابھی پوری طرح نہیں اٹھا تھا کہ ہاتھ پھیلا کر ہیڈ کانسٹیبل سے بیڑی مانگ کر پی۔ ادھر بشارت کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت ملی۔ منشی جی نے مبارکباد دی اور اپنی پیتل کی ڈبیا سے نکال کر دوبارہ پان کی قطرن یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ گلوریاں آپ کی بھابھی نے صبح بطور خاص بنائی تھیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بشارت کو علیحدہ لے جا کر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، خوشی کا موقع ہے، منشی جی کو 25 روپے دے دیجیے، غریب عیالدار ایماندار آدمی ہے، اور جناب عالی اب ہم سب کا منہ میٹھا کرائیے، ایسے خوشی کے موقع بار بار تھوڑا ہی آتے ہیں۔ آپ بے شک گھر فون کر لیں، گھر والے پریشان ہوں گے کہ سرکار اب تک کیوں نہیں لوٹے، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، ڈھونڈیا مچ رہی ہوگی، اسپتالوں کے کیجولٹی وارڈ میں ہر مردے کی چادر ہٹا کے دیکھ رہے ہوں گے اور مایوس لوٹ رہے ہوں گے۔ بشارت نے 100 روپے جیب سے نکال کر مٹھائی کے لیے دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایس ایچ او کے کمرے سے وہیں وکیل صاحب مٹھائی کے ویسے ہی 4 ڈبوں کا مینار گود میں اٹھائے اور تھوڑی کی ٹھونک سے اسے بیلنس کرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی بڑی گرمجوشی سے مبارکباد دی اور ان کی معاملہ فہمی اور سمجھداری کو سراہا۔ 3 ڈبے عملے میں تقسیم کیے اور چوتھا بشارت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ ہماری طرف سے بھابھی صاحبہ اور بچوں کو دے دیجیے گا۔ ڈبہ حوالے کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کلف دار کالر اتار دیا اور سیاہ کوٹ اتار کر ہاتھ پر لٹکا لیا۔ وکیل صاحب نے مشورہ دیا کہ لگے ہاتھوں لکڑی ایس ایچ او صاحب کے پلاٹ پر ڈالتے جائیے، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گاڑی میں ایک رائفل برادر کانسٹیبل خلیفہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے اس دفعہ پدر سوختہ کہہ کر ایک ہی گالی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کوئی بہت پڑھا لکھا یا معزز آدمی پاس بیٹھا ہو تو وہ گاڑی کو فارسی میں گالی دیتا تھا۔ گالی دیتے وقت اس کے چہرے پر ایسا ایکسپریشن آتا کہ گالی کا مفہوم مصور ہو کر سامنے آ جاتا۔ تھانے والوں نے ایک گیس کی لالٹین ساتھ کر دی تاکہ اندھیرے میں پلاٹ پر مال اتروانے میں آسانی رہے۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں لکڑی کے تختوں پر لالٹین ہاتھ میں لیے بشارت بیٹھ گئے۔ جھٹکوں سے مینٹل جھڑ جانے کے ڈر سے انہوں نے لالٹین ہاتھ میں ادھر اٹھا رکھی تھی۔ خلیفہ ایسا بن رہا تھا جیسے گاڑی ہمیشہ اتنی ہی آہستہ چلاتا ہے۔ کانسٹیبل نے جھنجھلاتے ہوئے اسے 2 دفعہ ڈانٹا، ابے ٹرک چلا رہا ہے یا اپنی زوجہ کے جنازے کا جلوس نکال رہا ہے؟ بشارت کی آنکھیں نیند سے بند ہو چلی تھیں، مگر کراچی کی سڑکیں جاگ رہی تھیں۔ سنیما کا آخری شو ابھی ختم ہوا ہی تھا۔ کاروں کے شیشوں پر اوس کے ریلے بہہ رہے تھے اور ان کی قمیص بھیگ چلی تھی۔ پہلے سنیما کے پاس بجلی کے کھمبے کے نیچے ایک جوان نیم برہنہ پاگل عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ بچے کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی تھیں اور سوجن اور چیپڑوں سے بالکل بند ہو چکی تھیں۔
ننگی چھاتیوں پر بچے نے دودھ ڈال دیا تھا جس پر مکھیوں نے چھاونی چھا رکھی تھی۔ ہر گزرنے والا ان حصوں کو جو مکھیوں سے بچ رہے تھے نہ صرف غور سے دیکھتا بلکہ مڑ مڑ کے ایسی نظروں سے گھورتا چلا جاتا کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ دراصل بھیکاری کون ہے۔ پاس ہی ایلومینیم کے بے دھلے پیالے میں منہ ڈالے ایک کتا اسے زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کر رہا تھا۔ اس سے ذرا دور ایک 7-8 سال کا لڑکا ابھی تک موتیا کے گجرے بیچ رہا تھا۔ انہوں نے ترس کھا کر ایک گجرا خرید لیا اور کانسٹیبل کو دے دیا۔ اس نے اسے رائفل کی نال پر لپیٹ لیا۔ بشارت سر جھکائے خیالات میں گم بندر روڈ، عیدگاہ، صدر اور نرسری ہوتے ہوئے PECHS پہنچے تو ایک کا عمل ہوگا۔ انہوں نے لالٹین گاڑی کے بونٹ پر رکھ دی اور اس کی روشنی میں وہ لکڑی جو چوروں سے بچ گئی تھی اپنے ہاتھوں سے تھانے دار کے پلاٹ پر ڈال آئے۔ ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیر گیر۔ 2:30 بجے رات جب وہ گھر پہنچے تو وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس آٹومیٹک چھکڑے کو وہ اونے پونے ٹھکانے لگا دیں گے۔ گھر، گھوڑے، گھر والی، سواری اور انگوٹھی کے پتھر کے معاملے میں وہ سعد اور نحس کے قائل تھے۔ انہیں یاد آیا کہ 1953 میں موٹر سائیکل رکشہ کے حادثے میں زخمی ہونے کے بعد جب وہ بندر روڈ پر میونسپل کارپوریشن کے سامنے بیٹھنے والے ایک نجومی کے پاس گئے تو اس نے اپنے سدھائے ہوئے طوطے سے ایک لفافہ نکلوا کر پیش گوئی کی تھی کہ تمہاری قسمت میں ایک بیوی اور 3 حج ہیں۔ تعداد کی ترتیب اس کے برعکس ہوتی تو کیا اچھا ہوتا، انہوں نے دل میں کہا۔ ویسے بھی حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ ثواب لوٹنے کے معاملے میں وہ لالچی بالکل نہیں تھے۔ نجومی نے زائچہ بنا کر اور ہاتھ کی لکیریں محدب شیشے سے دیکھ کر کہا کہ 2، 3 اور 4 پہیوں والی گاڑیاں تمہارے لیے نحس ثابت ہوں گی۔ یہ بات وہ زائچے اور محدب شیشے کے بغیر صرف ان کے ہاتھ اور گردن پر بندھی ہوئی پٹیاں دیکھ کر بھی کہہ سکتا تھا۔ بہرحال اب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک 1 یا 5 پہیوں کی گاڑی ایجاد نہ ہو انہیں اپنی ٹانگوں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس گاڑی کو خریدنے کا اصل مقصد لکڑی کو چوروں اور SHO تک بحفاظت تمام پہنچانا تھا جو بحمدللہ بغیر کسی تاخیر اور رکاوٹ کے تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ بنگال ٹائیگر گیا، ببر شیر آ گیا۔ صبح جب انہوں نے خلیفہ کو مطلع کیا کہ اب وہ اس کی خدمات سے استفادہ کرنے کے لائق نہیں رہے تو وہ بہت رویا گایا۔ پہلے تو کہا میں گاڑی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں، پھر کہنے لگا کہاں جاؤں۔ بعد ازاں اس نے آقا اور ملازم کے اٹوٹ رشتے اور نمک کھانے کے دور رس نتائج پر تقریر کی جس کا لب لباب یہ تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور جو بھاری نقصان ان کو پہنچا ہے اس کی تلافی وہ اس طرح کرنا چاہے گا کہ سال بھر میں ان کی حجامت کی جو اجرت بنتی ہے اس میں سے وہ لکڑی کی رقم مجرا کر لیں۔ اس پر وہ چیخے خلیفے تو سمجھتا ہے کہ میں 3,500 سالانہ کی حجامت بنواتا ہوں؟ خلیفہ نے دوبارہ اپنی غلطی کا خندہ پیشانی سے اعتراف کیا اور ساتھ ہی گاڑی کو گشتی ہیئر کٹنگ سیلون بنانے کی پر حماقت تجویز پیش کی جو اتنی ہی حقارت سے رد کر دی گئی۔ زچ ہو کر اس نے یہاں تک کہا کہ وہ تمام عمر یعنی گاڑی کی یا اس کی اپنی عمر طبعی تک جو بھی پہلے دغا دے جائے بالکل مفت ڈرائیوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ گویا جو نقصان وہ پہلے تنخواہ لے کر پہنچاتا تھا اب بلا تنخواہ پہنچائے گا۔ غرض کہ خلیفہ دیر تک اسی قسم کی تجویزوں سے ان کے زخموں پر پھٹ کر ہی چھڑکتا رہا۔ وہ کسی طرح نہ مانے تو خلیفہ نے ہتھیار ڈال دیے مگر اس طرح اٹھا لیا۔ مطلب یہ کہ آخری خواہش یہ ظاہر کی کہ اس قطع تعلق کے باوجود اسے کم از کم حجامت کے لیے آنے کی تو اجازت دی جائے، جو بشارت نے صرف اس شرط پر دی کہ اگر میں آئندہ کوئی سواری کسی بھی قسم کی سواری رکھوں تو حرام خور تم نہیں چلاؤ گے۔ کچھ دن بعد خلیفہ یہ خبر دینے آیا کہ صاحب جی یوں ہی میرے دل میں اچنگ ہوئی کہ ذرا تھانے دار صاحب بہادر کے پلاٹ کی طرف ہوتا چلوں۔ میں تو دیکھ کے بھوچکا رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اپنی رشوت میں دی ہوئی لکڑی کے پاس اپنی چوری شدہ لکڑی پڑی ہے، پہلو بہ پہلو ہمارا مال ایک شیر دوسرے شیر کے منہ سے نکال کر ڈھکار گیا۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ دھاری دار شیر چلا گیا اور ببر شیر آ گیا؟ میرا اعتبار نہیں تو خود جا کے ملاحظہ کر لیجئے۔ خلیفہ ہنسنے لگا۔ اسے اپنی بات پر بے محل بے اختیار اور مسلسل ہنسنے کی بری عادت تھی۔ سانس ٹوٹ جاتا تو ذرا دم لے کر پھر سے ہنسنا شروع کر دیتا۔ وہ ہنسی الاپتا تھا، دم لینے کے وقفے میں آنکھ مارتا جاتا۔ سامنے کا ایک دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور بالکل کلاؤن معلوم ہو رہا تھا۔ گاڑی 1 مہینے تک بیکار کھڑی رہی۔ کسی نے جھوٹوں بھی دام نہ لگائے۔ تضحیک و توہین کے پہلو سے بچنے کی خاطر ہم نے اسے گاڑی کہا ہے۔ بشارت بے حد حساس ہو گئے تھے۔
کوئی اسے کار کہتا تو انہیں خیال ہوتا کہ طنز کر رہا ہے، اور ٹرک کہتا تو اس میں توہین کا پہلو نظر آتا۔ وہ خود وہیکل کہنے لگے تھے۔ وہ مایوس ہو چلے تھے کہ دفتن ایک ایک دن کے وقفے سے اکٹھی 3 آفرز آ گئیں۔ پڑوس میں سیمنٹ ڈپو کے مالک نے اس ترپال کے، جو کبھی گاڑی پر چڑھتا رہتا تھا، 13 روپے لگائے، جبکہ ایک گدھا گاڑی والے نے 12 روپے کے عوض 4 پہیے نکال کر لے جانے کی آفر دی۔ انہوں نے اس جاہل کو بری طرح لتاڑا کہ یہ بھی ایک ہی رہی، تیرا خیال ہے کہ یہ گاڑی پہیوں کے بغیر چل سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، سائیں، یہ پہیوں کے ہوتے ہوئے کون سی چل رہی ہے؟ رقم کے لحاظ سے تیسری آفر سب سے اچھی تھی۔ یہ ایک ایسے شخص نے دی جو حلیے سے اسمگلر لگتا تھا۔ اس نے گاڑی کی نمبر پلیٹ کے 200 روپے لگائے۔ ان اہانت آمیز آفرز کے بعد بشارت نے گاڑی پر ترپال چڑھا دیا اور توبہ کی کہ آئندہ کبھی کار نہیں خریدیں گے۔ آگے چل کر مالی حالت اور طبیعت کی چنچالی بحال ہوئی تو اس توبہ میں اتنی سی ترمیم کر لی کہ آئندہ کسی آن جہانی گورے کی گاڑی نہیں خریدیں گے، خواہ اس کی بیوہ میم کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ مرزا نے مشورہ دیا کہ اگر تمہاری کسی سے دشمنی ہے تو گاڑی اسے تحفتاً دے دو۔ بشارت نے کہا، نظر ہے۔ چند روز بعد انہوں نے ترپال اتار دیا اور ایک گتے پر برائے فروخت نہایت خوش خط لکھوا کر گاڑی پر ٹانگ دیا۔ 2-3 دن گاڑی اور گتے پر گرد اور آرا مشین سے اڑتے ہوئے برادے کی دبیز تہیں چڑھ گئیں۔ مولانا کرامت حسین نے، جو اب فرم کے مینیجر کہلاتے تھے، ونڈ اسکرین کی گرد پر انگلی سے خوش آمدید اور ٹرک حاضہ بکاؤ ہے لکھ دیا، جو دور سے نظر آتا تھا۔ روزانہ ظہر کے وضو کے بعد حروف پر گیلی انگلی پھیر کر انہیں روشن کر دیتے۔ نماز باجماعت کے بعد مسجد سے آ کر گاڑی پر دم کرتے۔ فرماتے تھے، ایسا جلالی وظیفہ پڑھ رہا ہوں کہ جس چیز پر بھی پھونک مار دی جائے وہ یا تو 40 دن کے اندر اندر بک جائے گی، ورنہ وظیفہ پڑھنے والا خود اندھا ہو جائے گا۔ دن میں 3-4 دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کی کبھی 2 کبھی 3 یا 4 انگلیاں دائیں بائیں گھماتے، یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ بینائی جاتی تو نہیں رہی۔ وظیفے کے بعد مسجد سے دکان تک راستے بھر جلالی پھونک کو اپنے منہ میں بڑی احتیاط سے بھرے رکھتے کہ لیک ہو کر غلطی سے کسی اور چیز پر نہ پڑ جائے۔ حاجی اورنگزیب خان سوداگرانو آڑتیان چوبھائے عمارتی۔ ابھی مولانا کرامت حسین کے وظیفے کو 40 دن نہیں ہوئے تھے کہ بشارت ایک اور قضیے میں الجھ گئے، جو کچھ اس طرح تھا کہ حاجی اورنگزیب خان آڑتیان و سوداگران چوبھائے عمارتی پشاور ان سے رقم وصول کرنے آدھم کے۔ انہوں نے کوئی 1 سال قبل اعلیٰ درجے کی لکڑی پنجاب کے آڑتی کی معرفت بشارت کو سپلائی کی تھی۔ یہ داغدار نکلی۔ جب یہ سال بھر تک نہیں بکی تو بشارت نے گھاٹے سے 7,000 میں فروخت کر دی۔ یہ وہی لکڑی تھی جس کی چوری بازیابی اور غتربود ہونے کا حال ہم پچھلے صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔ بشارت کا موقف تھا کہ میں نے یہ لکڑی 7,000 میں گھاٹے سے بیچی ہے۔ خان صاحب فرماتے تھے کہ آپ کی آدھی لکڑی تو چور لے گئے، آدھی پولیس والوں نے ہتھیا لی، آپ اسے بیچنا کہتے ہیں، اس کے لیے تو پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ بشارت کے تخمینے کے مطابق لکڑی کی مالیت کسی طرح 7,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ادھر حاجی اورنگزیب خان اصولی طور پر 1 پائی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بشارت بقیہ رقم یعنی 2,573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے اپنی گرہ سے بھریں۔ یہ رقم آج کے 15,000 روپے کے برابر تھی۔ خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے مال بیچنے میں شیطانی عجلت سے کام لیا، جلدی کام شیطان کا۔ صاحب، یہ لکڑی تھی، بالغ لڑکی تو نہیں جس کی جلد از جلد رخصتی کرنا کار ثواب ہو۔ ایک مدت سے اس رقم کے بارے میں خط و کتابت ہو رہی تھی۔ ایک دن خان صاحب کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ قانونی نوٹس کی رجسٹری کرائی اور پشاور جنرل پوسٹ آفس سے سیدھے گھر آئے، سامان باندھا اور نوٹس سے پہلے خود کراچی پہنچ گئے۔ نوٹس ان کی آمد کے 3 دن بعد ان کی موجودگی میں اس طرح موصول ہوا کہ رجسٹری خود انہوں نے ڈاکیے کے ہاتھ سے چھین کر کھولی، نوٹس نکال کر پھاڑ دیا اور لفافہ بشارت کو تھما دیا۔ قیام بھی انہی کے ہاں کیا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ آڑتی یا بیوپاری آئے تو اسے گھر پر ہی ٹھہرایا جاتا تھا۔ یوں بھی بشارت کی خان صاحب سے خوب بنتی تھی۔ بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارات کے گرویدہ اور خان صاحب ان کی لچھے دار باتوں کے دل دادا۔ دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ جھائیں جھائیں کرنے کے بعد شام کو خان صاحب بشارت کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے، جہاں ان کی اس طرح خاطر مدارات ہوتی جیسے دن میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ گھر والے ان کی خاطرداریاں کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے۔ اس کے باوجود خان صاحب شاکی تھے کہ کراچی میں پتلے شوربے کا سالن کھا کھا کے میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ قدرے لنگڑا کر چلنے لگے تھے۔
فرماتے تھے گھٹنوں میں شوربہ اتر آیا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سوجی کا حلوہ ضرور طلب کرتے۔ فرماتے تھے حلوہ نہ کھاؤں تو بزرگوں کی روحیں خواب میں آ آ کر ڈانٹتی ہیں۔ اکثر ان سالم رانوں کو یاد کر کے آہیں بھرتے جو ان کے دسترخوان کی زینت ہوا کرتی تھیں۔ ان کا پیٹ اعلیٰ نسل کے بروں دمبوں کا قبرستان تھا جس کے وہ مجاور تھے۔ بشارت نے دوپہر کو ان کے لیے فرنٹیئر ہوٹل سے ران اور چپلی کباب منگانے شروع کیے۔ مرزا نے کئی مرتبہ کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ 2573 روپے 9 آنے 3 پیسے دے کر اپنا پنڈ چھڑاؤ، یہ پھر بھی سستا پڑے گا، مگر بشارت کہتے تھے کہ سوال روپے کا نہیں اصول کا ہے۔ خان صاحب بھی اسے اپنی انا اور اصول کا مسئلہ بنائے ہوئے تھے۔ اولیاء اللہ جس یکسوئی اور استغراق سے مراقبہ اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، خان صاحب اس سے زیادہ یکسوئی اور استغراق غذا پر صرف کرتے تھے۔ اکثر فرماتے کہ نماز، نیند، کھانے اور گالی دینے کے دوران کوئی مخل ہو جائے تو اسے گولی مار دوں گا۔ کسی اجنبی یا دشمن یا ناقابل اعتبار دوست سے ملنے جاتے تو گلے میں 38 بور کا ریوالور حمائل کر لیتے۔ مشہور تھا کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران بھی ریوالور احرام میں چھپا رکھا تھا۔ واللہ عالم 10 سے سوجی روے دار بطور سوغات کراچی لائے تھے، اسی کا حلوہ بنوا کر کھا رہے تھے۔ بشارت روز سوجی کی بوری دیکھتے اور دہل جاتے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے ختم ہونے میں بہت دیر تھی۔ خان صاحب فرماتے تھے کہ اگلی دفعہ مردان شوگر مل سے تازہ گڑ کی بوری لاؤں گا، سفید چینی کھانے سے خون پتلا پڑ جاتا ہے۔ ایک دن بشارت نے اندیشہ ہائے قریب سے گھبرا کر باتوں باتوں میں ٹوہ لینا چاہی پوچھا، خان صاحب گڑ سے کیا کیا بنتا ہے؟ سوجی کے حلوے کا گولا حلق میں پھسلاتے ہوئے بولے، بھابھی سے پوچھ لینا، اس وقت دماغ حاضر نہیں۔ بات یہ ہے کہ گھاٹے اور جھگڑے سے اور گڑ سے اور روزے سے بھی ہمارے دماغ کو ایک دم گرمی چڑھ جاتا ہے۔ ہم صرف رمضان میں ہاتھا پائی نہیں کرتا، اس واسطے کہ روزے میں گالی دینا منع ہے۔ خان صاحب کے اپنے دسترخوان اور خاطر مدارات کا کیا کہنا۔ بشارت کو پشاور میں ان کے ہاں مہمان رہنے کا اتفاق ہوا۔ ہر کھانے پر بکری یا دمبے کی مسلم ران سامنے رکھ دیتے۔ ناشتے اور چائے پر البتہ مرغی کی ٹانگ پر اکتفا کرتے۔ ان کے دسترخوان پر ران اور ٹانگ کے سوا کسی اور حصے کا گوشت نہیں دیکھا، نہ کبھی سبزی یا مچھلی دیکھی، جس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی تھی کہ بینگن اور مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ پیرس کے فولیے بیگیر اور لیڈو کورس گرلز کا لیگز شو دیکھ کر خان صاحب پشتوں میں کیا ارشاد فرماتے، لیکن اتنا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ایسی ٹانگوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی جنہیں روسٹ کر کے وہ کھا اور کھلا نہ سکیں۔ ٹانگ کے گوشت سے رغبت کے باوجود خان صاحب کو کراچی کی بونگ کی نہاری اور سری پایوں سے سخت چڑ تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، مجھ سے تو مواشی کے گندے گوبر میں بسے ہوئے کھوروں کا آب جوش نہیں کھایا جاتا۔ ہمارے فرنٹیئر میں تو کوئی بڈھا کسی کچی عمر کی دوشیزہ سے شادی کر لے تو حکیم اور پڑوسی اسے ایسا ہی آتش گیر مادہ کھلاتے ہیں، اس سے وہ انتڑیوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا جاتا ہے۔ سنا ہے کہ ولایت میں تو کھوروں سے سالن کے بجائے سریش بناتے ہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، بکری کے پائے، بھیڑ کے پائے، دمبے کے پائے، گائے کے پائے، بیل کے پائے، بھینسے کے پائے، میں تو جانوں چارپائی کے پائے آپ محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ صاف ہوتے ہیں۔ خان صاحب وجیح اور بھاری بھرکم آدمی تھے۔ ان کی لغو بات میں بھی وزن محسوس ہوتا تھا۔ قد تقریباً 6.5 فٹ، جسے کلا اور ترے سے 7.5 فٹ بنا رکھا تھا، مگر 8 فٹ کے لگتے تھے اور یہی سمجھ کر بات کرتے تھے۔ صحت اور کاٹھی اتنی اچھی کہ عمر کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ تن و توش کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہتھے والی کرسی پر جیسے تیسے ٹھس کر بیٹھ تو جاتے، لیکن جب اٹھتے تو کرسی بھی ساتھ اٹھتی۔ سنہری مونچھیں اور ہلکی براؤن آنکھیں، بائیں رخسار پر زخم کا ہلالی نشان جو اگر نہ ہوتا تو چہرہ ادھورا دکھائی دیتا۔ انگشت شہادت دوسری پور سے کٹی ہوئی۔ کسی نابکار کو خبردار کرنا ہو یا آسمان کو کسی قضیے میں اپنا گواہ بنانا مقصود، جس کی ضرورت دن میں کئی بار پڑتی تھی، تو یہ نیم انگشت انتباہ اٹھا کر خطاب کرتے۔ ان کی کٹی انگلی بھی ہماری ثابت انگلی سے بڑی تھی۔ پاس اور دور کی نظر خاصی کمزور تھی، لیکن اینک لگانے سے حتی الامکان احتراز کرتے۔ صرف چیک پر دستخط کرنے اور گالی دینے کے بعد ماتوب کے چہرے پر اس کے اثرات دیکھنے کے لیے پاس کی اینک لگا لیتے اور اتارنے سے پہلے جلدی جلدی اسی سے دور کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے۔ یہ معلومات ان کے دن بھر کی جغرافیائی ضروریات کے لیے کافی تھیں۔ آنکھوں میں شوخی کی ہلکی سی تحریر، کھل کر ہنستے تو چہرہ انار دانہ ہو جاتا۔
چہرے پر ہنسی ختم ہونے کے بعد اس کی اندرونی لہروں سے پیٹ دیر تک ہچکولے کھاتا رہتا۔ اصلی زری کی کلہ پر پگڑی کا ہاتھ بھر اونچا کلف دار ترا زخمی انگوٹھے کی طرح ہمہ وقت کھڑا ہی رہتا تھا۔ گہرا براؤن ٹرکش کوٹ، تلے کا پشاوری چپل جس میں ہمارے دونوں پیر آگے پیچھے آ جائیں، لامتناہی گھیر کی سفید شلوار۔ خان صاحب نہایت باروب، جامع زیب، پچھلی صدی کے آدمی دکھلائی دیتے تھے۔ قصیدے، کیریکیچر یعنی مسخ خاکہ اور اسٹیچو یعنی مجسمے کے لیے یہ از بس لازم ہے کہ کم از کم ڈیوڑے ہوں، لائف سائز نہ ہوں۔ خان صاحب اپنا اسٹیچو آپ تھے۔ واسکٹ کی جیب میں جو طلائی گھڑی رکھتے تھے اس کی زنجیر 2 فٹ لمبی ضرور ہوگی، اس لیے کہ واسکٹ کی ایک جیب سے دوسری جیب کا فاصلہ اتنا ہی تھا۔ جتنی دیر میں خان صاحب کی شلوار میں کمر بند ڈلتا اتنی دیر میں آدمی حیدرآباد ہو کر آ سکتا تھا۔ اعصاب اس حد تک مضبوط تھے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تھے ہی نہیں۔ معمولی تکلیف اور ناراحتی کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ دھوبی نے ان کی میلی شلوار کے نیفے میں سے پینسل کے ٹکڑے برآمد کیے۔ پرخور تھے، دوران طعام کلام سے پرہیز کرتے اور پانی نہیں پیتے تھے کہ خامخواہ جگہ گھیرتا ہے۔ دال کو ہندوانہ بدعت اور سبزی کھانے کو مویشیوں کی سری حق تلفی سمجھتے تھے۔ کڑائی گوشت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کڑائی گوشت کھائیں گے، بلکہ کڑائی بھر کے کھائیں گے۔ خیریت گزری کہ اس زمانے میں بالٹی گوشت کا رواج نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً بالٹی کو کڑائی پر ترجیح دیتے۔ تیتر بٹیر کی ہڈیوں، انگور، مالٹے اور تربوز کے بیج تھوکنے کو زنانی نزاکتوں میں شمار کرتے تھے۔ اپنے تنوتوش اور حیت قضائی، جسے ہیبت غذائی کہنا بہتر ہوگا، سے خود عاجز تھے۔ گھومنے پھرنے اور چہل قدمی کے شوقین، مگر اس شرط پر کہ ہر 40 قدم کے بعد سستانے اور کچھ پیٹ میں ڈالنے کے لیے توقف فرمائیں گے تاکہ تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں، یعنی اگلے 40 قدم۔ مانا کہ خان صاحب میں اتنی پھرتی اور چلت پھرت نہ تھی کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کر سکیں، لیکن ہنگام قتال اگر وہ اس پر صرف گر پڑتے تو وہ پانی نہ مانگتا، ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹ کے ڈھیر ہو جاتا۔ کراچی اگائی کے لیے تشریف لاتے تو کارتوسوں کی پیٹی نہیں باندھتے تھے، فرماتے تھے اس کے بغیر ہی کام چل جاتا ہے۔ سینے اور پیٹ پر پیٹی کے نشان سے ایک ڈایاگنل عریب لکیر بن گئی تھی جو دھڑ کو 2 مساوی مثلثوں میں آڑا تقسیم کرتی تھی۔ فرماتے تھے جہاں کوہستانی ہوائیں اور بندوق کی آواز نہ آئے وہاں مردوں کو نیند نہیں آتی۔ ان کی کٹی ہوئی انگشت شہادت کا قصہ یہ ہے کہ ان کا لڑکپن تھا۔ لڑکوں میں لیمونیڈ کی گولی والی بوتل کو انگلی سے کھولنے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ خان صاحب نے اس کی گولی پر انگشت شہادت رکھ کر دوسرے ہاتھ سے پوری طاقت سے مکہ مارا، جس سے فلفور بوتل اور ہڈی ٹوٹ گئی۔ بوتل کی گردن ان کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی کی طرح پھنس کر رہ گئی۔ ہتھوڑے سے توڑنی پڑی، انگلی سیپٹک ہو گئی، 2 ہفتے بعد کٹوانی پڑی۔ کلوروفارم سونگنے کو وہ مردوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے، لہٰذا بغیر کلوروفارم کے آپریشن کرایا۔ آپریشن سے پہلے کہا کہ میرے منہ پر کس کے ڈھاٹا باندھ دو۔ اپنی دانست میں کوئی بہت ہی عالمانہ نکتہ بیان کرنا ہوتا تو بعد میں وزن اور وقار پیدا کرنے کی غرض سے پہلے اپنی ٹھوڑی پر اس طرح ہاتھ پھیرتے گویا وہاں ٹیگور جیسی داڑھی ہے جو منت پذیر شانہ ہے، پھر نیم بریدہ انگشت شہادت سوئے فلک اٹھاتے اور پڑھنے کی اینک لگا کر جملہ شروع کرتے، لیکن گمبھیر اور گنجلک جملے کے بیچ میں کوئی شوخ بات یا چنچل فقرہ اچانک ذہن میں کون جاتا تو اسے ادا کرنے سے پہلے آنکھ مارتے، اور آنکھ مارنے سے پہلے اینک اتار لیتے تاکہ دیکھنے والوں کو صاف نظر آئے۔ ان کی ہنسی کی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑے زور سے اور ایک لمبا قہقہا لگانا چاہتے ہیں مگر باوجود اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجتاً ان کے منہ سے بڑی دیر تک ایسی آوازیں نکلتی رہتی جیسے بیٹری خلاص ہونے کے بعد کار کو بار بار اسٹارٹ کرنے سے نکلتی ہیں۔ ہنسنے سے پہلے بالعموم اپنی واسکٹ کے بٹن کھول دیتے تھے، کہتے تھے پردیس میں روز روز کس سے بٹن ٹکواؤں۔ شادی ایک ہی کی، یک گیر و محکم گیر کے قائل تھے۔ بیوی نے عاجز آ کر کئی بار ان سے کہا کہ دوسری کر لو تاکہ اوروں کو بھی تو چانس ملے۔ آپ چاہیں تو خان صاحب کو ان پڑھ کہہ سکتے ہیں مگر ان گھڑ یا جاہل ہرگز نہیں۔ رچی بسی طبیعت، بلا کی سوجھ بوجھ اور نظر رکھتے تھے جو فوراً بات کی تہ تک پہنچ جاتی تھی۔ صحیح معنوں میں شائستہ حیات تھے کہ انہوں نے انسان اور زندگی کو ہر رنگ میں سہا اور برتا تھا، کتاب کے مسخ آئینے اور آرٹ کے آرائشی فریم میں نہیں دیکھا تھا۔
خود زندگی جو کچھ دکھاتی، سکھاتی اور پڑھاتی ہے وہ سیدھا دل پر رقم ہوتا ہے۔ نظیر سیکھے سے علم رسمی، بشر کی ہوتی ہیں چار آنکھیں، پڑھے سے جس کے ہو لاکھ آنکھیں، وہ علم دل کی کتاب میں ہے۔ عرفی نے اپنے آپ کو آموزگار خود کہا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہا تھا۔ خان صاحب مدرسہ حیات کے منتہیوں اور فارغین میں سے تھے۔ خان صاحب برسوں چیک پر انگوٹھا لگاتے رہے، لیکن جس دن ان کا بینک بیلنس 1,00,000 ہو گیا، انہوں نے اردو میں دستخط کرنے سیکھ لیے۔ فرماتے تھے، انگوٹھا لگا لگا کے سود خور بینکوں سے اوور ڈرافٹ لینے میں تو کوئی حرج نہیں، پر حلال کی کمائی کی رقم سوچ سمجھ کر نکالنی چاہیے۔ دستخط کیا تھے؟ لگتا تھا کوئی لنگڑا کاکروچ دوات میں غسل کر کے کاغذ پر سے گزر گیا ہے۔ دستخط کے دوران ان کا ہاتھ ایسی توڑا مروڑی سے گزرتا اور ہر چھوٹا بڑا دائرہ بناتے وقت ان کے کھلے ہوئے منہ کی گولائی اس طرح گھٹتی بڑھتی کہ ایک ہی دستخط کے بعد ان کے ہاتھ اور دیکھنے والے کی آنکھ میں باؤٹا آ جاتا۔ اس زمانے میں خان صاحب کا اکاؤنٹ مسلم کمرشل بینک چوک یادگار برانچ میں تھا، جہاں اردو میں دستخط کرنے والوں کو اسٹامپ کاغذ پر یہ توہین آمیز انڈیمنٹی یعنی ضمانت دینی پڑتی تھی کہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں جعلی دستخطوں کے سبب کوئی فراڈ ہو جائے تو بینک ذمہ دار نہ ہوگا، بلکہ اگر اس کے نتیجے میں بینک کو کوئی نقصان بالواسطہ یا بلا واسطہ پہنچے تو اسے بھی وہی بھریں گے۔ خان صاحب کو جب اس کا مطلب پشتو میں سمجھایا گیا تو مشتعل ہو گئے۔ اردو بولنے والے اکاؤنٹنٹ سے کہنے لگے کہ ایسی بیہودہ شرط ماننے والے کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے، ہمارا دل بہت خفا ہے۔ بکتے جھکتے بینک کے انگریز مینیجر مسٹر اے میکلین، جو راقم الحروف کا باس رہ چکا تھا، کے پاس احتجاج کرنے گئے۔ کہنے لگے کہ میرے دستخط اتنے خراب ہیں کہ کوئی تعلیم یافتہ آدمی بنا ہی نہیں سکتا۔ جب میں خود اپنے دستخط اتنی مصیبت سے کرتا ہوں تو دوسرا کیسے بنا سکتا ہے؟ آپ کے سٹاف میں 2 درجن آدمی تو ہوں گے، سب کے سب شکل سے چور، اچکے اور نوسر باز لگتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی میرے دستخط بنا کر دکھا دے تو فوراً 1,000 انعام دوں گا، پھر گولی سے اڑا دوں گا۔ مسٹر میکلین نے کہا کہ میں بینک کے قوانین نہیں بدل سکتا۔ گرنڈلیز بینک میں بھی یہی قاعدہ ہے، ہم نے سارے فارم اسی سے نقل کیے ہیں۔ نقل کیا، مکھی پہ مکھی ماری ہے، بلکہ اس فارم پر تو پرنٹر کی لاپرواہی سے نام بھی گرنڈلیز بینک ہی کا چھپا ہے۔ خان، تم ورنیکولر کے بجائے انگریزی میں دستخط کرنے سیکھ لو تو اس جھمیلے سے خود بخود نجات مل جائے گی۔ اپنے حکم میں التجا کا رنگ پیدا کرنے کی غرض سے اس نے خان صاحب کی چائے اور پیسٹری سے تواضع کی۔ بامتثال امر خان صاحب 2 مہینے تک انگریزی دستخطوں کی مشق کرتے رہے۔ جب بالکل رواں اور پختہ ہو گئے تو چیخ اٹھا کر سیدھے مسٹر میکلین کے کمرے میں داخل ہوئے اور روبرو دستخط کر کے دکھائے۔ وہ اس طرح کہ پہلے ہاتھ اونچا کر کے 4-5 دفعہ ہوا میں دستخط کیے اور پھر یکلخت قلم کاغذ پر رکھ کر فراٹے سے دستخط کر دیے۔ اس نے ترنت ایک سلپ پر اکاؤنٹنٹ کو حکم دیا کہ ان کی انڈیمنٹی منسوخ تصور کی جائے۔ میں ان کے انگریزی دستخط کی جو انہوں نے میری موجودگی میں اس کارڈ پر کیے ہیں تصدیق کرتا ہوں۔ ہوا صرف اتنا تھا کہ خان صاحب نے ان 2 مہینوں میں اپنے اردو دستخط کو دائیں سے بائیں کرنے کے بجائے بائیں سے دائیں کرنے کی مشق و مہارت بہم پہنچائی، جس کے دوران نقطے اور مرکز غائب ہو گئے۔ مسٹر میکلین کے سامنے انہوں نے یہی دستخط بائیں سے دائیں کیے اور تمام عمر اسی انگلش روش پر قائم رہے۔ چیک اور کاروباری کاغذات پر اسی طرح دستخط کرتے، لیکن اگر دوست یا رشتہ دار کو خط لکھواتے یا کوئی حلف نامہ داخل کرتے جس میں سچ بولنا ضروری ہو تو آخر میں اردو میں دستخط کرتے، مطلب یہ کہ قلم دائیں سے بائیں چلتا۔ خان صاحب کو دستخط کرنے کے فن پر اب اتنی قدرت حاصل ہو گئی تھی کہ اگر جاپانی میں دستخط کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ اسی لیٹے ہوئے کاکروچ کو مونچھیں پکڑ کے سر کے بل کھڑا کر دیتے۔ خان صاحب کو کبھی بعجلت اتمام حجت کرنا مقصود ہوتا یا مخالف و مخاطب کو محض بوجھوں مارنا ہوتا تو فرماتے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے تمام ذرّی و غیر ذرّی اقوال سے شیخ سعدی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ شیخ سعدی اگر ان اقوال کو سن لیتے تو وہ خود بھی دستبردار ہو جاتے۔ بات کتنی ہی غیر متعلق اور چھوٹی سی ہو، خان صاحب اس کی پچ میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ درگزر اور سمجھوتے کو انہوں نے ہمیشہ شیوہ مردانگی کے خلاف جانا۔ اکثر فرماتے کہ جو شخص خون خرابہ ہونے سے پہلے ہی سمجھوتا کر لے اس کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ اس خرخشے کے بعد بشارت کو ایک مرتبہ بنوں میں ان کے آبائی مکان میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا کہ خان صاحب کسی گھمسان کی بحث مباحثے میں جیت جاتے یا کسی خوشگوار واقعے پر بہت خوش ہوتے
تو فوراً باہر جا کر گھوڑے پر چڑھ جاتے اور اپنے کسی دشمن کے گھر کا چکر لگا کر واپس آ جاتے. پھر ملازم سے اپنے سر پر ایک آفتابہ ٹھنڈے پانی کا ڈلواتے. یہ غرور اللہ کو پسند نہیں.